السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بہار کا پہلا قدم۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ رضا-کی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ابا جی کو دیکھو، اب ان کی عمر ہے محنت کرنے کی، مگر روز کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی دروازہ ٹھیک کر رہے ہیں تو کبھی کھڑکی ٹھونک رہے ہیں، باتھ روم کے نلکے خود ہی درست کرتے ہیں۔ تمہاری فکر رہتی ہے کہ کس طرح تمہارا بوجھ ہلکا ہو۔ مستری نہیں بلاتے خرچے کی وجہ سے۔ اماں ہیں تو وہ بھی کفایت میں دنوں گوشت نہیں پکواتی، حالانکہ ان دونوں کو اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ پھل فروٹ کا تو ذکر ہی کیا۔ بتاؤ، اس مہنگائی میں گزارا کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ مگر راحت کو تو احساس ہی نہیں۔ ارے کتنے ہی لڑکے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور نوکری بھی کرتے ہیں۔ آپا مسلسل گھر کے عام مسائل کی گٹری کھولے بیٹھی تھیں اور اس پر اتنی تھکن طاری تھی کہ وہ پوری طرح سمجھ نہیں رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ آخری جملے سے ان کی بات کا مقصد سمجھ میں آیا۔ وہ تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ کوشش کے باوجود کچھ بول نہ سکا۔ آرام کرنے کی خواہش تھی مگر اماں ابا کے پاس بیٹھنا بھی فرض تھا۔ 7-8 گھنٹے کا تکلیف دہ سفر، بے آرام سیٹ اور پرانی بس کے پوسیدہ پرزے، پورا جسم اکڑ گیا۔ نیند کیسی جاگنا بھی عذاب تھا۔ شام کو فون کر دیا تھا، اس لیے سبھی منتظر تھے۔ آپا تو بے چین تھی کہ کب وہ آئے اور گھر کے مسائل سے آگاہ کریں۔ زری بھی صبر سے آپا کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر آپا اور سوہا جس نے اس کی آمد پر ہمیشہ ہی تبسم نثار کیا تھا اور وہ ہر بار احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا۔ ابھی آپا کے دکھڑے جاری تھے کہ سوہا ناشتہ لے آئی۔ ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ وہ شاید نہا کر آئی تھی۔ چہرے پر شادابی تھی، گلابی دوپٹے میں لپٹی لپٹائی، حسب معمول جسم چھپائے۔ ٹرے میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی تو اس کے بالوں کی سنہری نوکوں سے پانی کی بوندیں ٹپکیں اور فہد کے پیر پر بھی چھینٹیں پڑ گئی، ٹھنڈی۔ فہد نے جھک کر دیکھا اور اسی وقت نظر سوہا پر پڑی۔ کمر پر گیلے بالوں کے سنہری تار جلملا رہے تھے۔ فہد کو عورتوں کے لمبے بال اور لہراتی ہوئی چوٹی پسند تھی اور سب جانتے تھے کہ لمبے بال اس کی کمزوری ہیں، لیکن سوہا کے بال اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ بس وہی سنہری تار کمر پر دوپٹے کے نیچے سے نظر آتے۔ وہ دوپٹے میں لپٹی رہتی تھی اور فہد نے کبھی انہیں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، نہ اشتیاق کی نظر نہ استحقاق کی۔ کسی کا بدلہ کسی دوسرے سے لے کر شاید انسان کو تسکین ہوتی ہے اور وہ انتقامی جذبے کی کامیابی پر مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے، لیکن فہد خوش رہ سکا نہ مطمئن، بلکہ ہر بار یہاں آ کر وہ بے چین اور مضطرب ہی ہوتا تھا۔ اماں ابا کا خیال نہ ہوتا تو وہ برسوں ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ سب سے ہی ناراض ہو گیا، لیکن اسے اپنے فرض کا احساس تھا۔ ماں باپ چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتے۔ کافی عرصہ خفا رہنے کے بعد اب 2 دن کے لیے آ ہی جاتا تھا۔ اچانک احساس ہوا کہ آپا اسے غور سے دیکھ رہی ہیں اور وہ خود ابھی تک سوہا کی پیٹھ پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ سوہا کے کپڑے بھی اب بالوں سے ٹپکتی بوندوں سے بھیگ رہے تھے۔ نظر ہٹا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوہا پلنگ پر بیٹھی اماں کا پادان صاف کرنے لگی۔ آپا اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ فوراً ان کی آواز آئی، سوہا ادھر آنا۔ سوہا چونک گئی یا ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ میں کتے کی کلیہ کا ڈھکن تھا، وہ ہاتھ سے گر گیا۔ جلدی سے نیچے جھک کر اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے ڈھکن ٹٹول کر اٹھایا۔ اسی اثنا میں آپا کی دوسری پکار، سوہا سنا نہیں؟ اور سوہا پھرتی سے اٹھ کر جانے لگی۔ ڈھکن میز پر ڈال کر مڑی تو بال میز کے پائے میں پھنس گئے۔ انہیں بے دردی سے کھینچتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی۔ دروازے میں احد کھڑا تھا، وہ بھی آیا تھا۔ اندر آتے ہوئے علامہ الحفیظ کہتا ہوا بائی کے پاس بیٹھ گیا۔ باہر سوہا آپا سے کہہ رہی تھی، نہیں آپا میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں لگائی، فوراً آ گئی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ فہد احد سے مخاطب ہوا۔ اجی ابھی کہاں، ابھی تو مزاج شاہی نیند کے جھولے میں جھول رہے ہیں۔ اور بھائی؟ رات بھر بس کے پائدان سے لٹک کر سفر کیا ہے، چہرے کی تھکن کہہ رہی ہے کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ ٹرینیں بھی تو آتی ہیں، آرام سے سفر کریں۔ ٹرینوں کے اوقات مقرر ہیں یار، اور دن میں تو شاید ایک ہی ٹرین آتی ہے، بس 2 ہر گھنٹے بعد مل جاتی ہے۔ لٹک کر تو نہیں آیا، بس پرانی تھی اس لیے بے آرام سفر تھا۔ یار یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص سفر میں ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہوتی ہے کہ بزرگ حضرات، بوڑھی خواتین، بچے والیاں ہر روز ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ فہد باتوں میں لگ گیا، بیٹا اس ناخلف کو سمجھاؤ، یہ بھی دوستوں کی محبت چھوڑ کر نوکری تلاش کرے، اس کا بھی کچھ فرض ہے کہ نہیں، کچھ احساس کر لے۔ اماں فہد سے مخاطب ہوئیں، اماں بھائی تھکے ہوئے ہیں، ایسے اذیت ناک موضوع کو نہ چھیڑیں، مجھے اپنے فرض کا احساس ہے۔ آپ آخر آپا کو احساس کیوں نہیں دلاتی کہ ان کا بھی کچھ فرض ہے، اپنے گھر کا احساس کریں، بچوں کو ان کی ضرورت ہے، یہاں بھی اس کی ضرورت ہے، وہ نہ ہو تو گھر میں کتے لوٹیں۔ ارے بہن کو بوجھ کیوں سمجھتے ہو تم لوگ؟ اماں نے فہد کو بھی سمیٹ لیا۔ آپا کے بارے میں کوئی بھی حرف اماں کے لیے حساس ترین موضوع تھا۔ ہاں واقعی ضرورت تو ہے،
گھر میں ہر وقت تکا فضیحتی کے لیے۔ سن لے باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک شکار ہاتھ لگا ہے، ہدف مقرر کر لیا ہے چاند ماری کے لیے۔ نشان غلط ہو خواہ صحیح، اپنے اندر کی آگ باہر نکالنے کے لیے نہایت مناسب ضرورت واقعی۔ احد سر ہلانے لگا۔ باہر آپا سوہا پر خفا ہو رہی تھیں۔ احد بس چپ ہو جاؤ، ابھی ہم زندہ ہیں اور گھر پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی امینہ کا بھی ہے۔ اماں ناراض ہونے لگی۔ حقدار کو دوسرے حقداروں کا خیال بھی ہونا چاہیے، اور اس حق کے دعوے کو کسی پر زیادتی کا تو حق نہیں۔ شادی کے بعد میں نے سنا ہے لڑکی کے حقوق اس کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے، یقین نہیں۔ اچھا بس تقریر کی ضرورت نہیں، اماں نے جھڑکا۔ احد شانے اچکا کر رہ گیا۔ فہد خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ احد اس کے ساتھ شروع ہو گیا۔ بھائی آپ جا کر آرام کر لیں، کھانے کے بعد باتیں کریں گے۔ تم نے یونیورسٹی چھوڑ دی؟ وہ احد کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب چاہتے ہیں کہ چھوڑ دوں اور نوکری کر کے دال روٹی کا بندوبست کروں، مگر میں خاصا ڈھیٹ ہوں۔ ہر آرزو خیر میں ذرا آرام سے جاتا ہوں۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھا، ارادے کا پختہ اور خاصا مضبوط۔ فہد میں مروت تھی اور مزاج کا بھی ٹھنڈا تھا، جبکہ احد جتنا خوش مزاج تھا اتنا ہی مشتعل بھی ہو جاتا تھا۔ ارے کیوں بھائی کا ناشتہ جھوٹا کر رہا ہے؟ تیرا بھی آ جائے گا، ابھی صبر کر لے نکمے۔ اماں کو میرا کھانا پینا ہی برا لگتا ہے۔ احد فہد سے شکوہ کرنا تھا۔ کبھی آپا کو نصیحت نہیں کی کہ بھائی جو فجر کے وقت سے پھرکی بنی پھر رہی ہے اسے پہلے کچھ کھانے کو دے دو، خود بعد میں کھا لینا۔ اماں نے ایک دھپ اس کی پیٹھ پر رسید کی اور درست رکھے تکیے کو پھر سے صحیح کرنے لگی۔ ارے بھائی سوہا، بھائی کا ناشتہ مک گیا اور چائے ابھی تک نہیں آئی، میرا بھی ناشتہ۔ آپا چائے کی پیالی لیے اندر آئیں، فہد کے سامنے چائے رکھ کر بولیں، آتا ہے ناشتہ۔ ہائے ظالم سماج، وہ کراہا، پھر جلدی سے بولا، سوہا سے کہیں کہ میرا اور اپنا بھی ناشتہ لے آئے، بھائی کے آرام کا وقت ہے، وہ سوئیں گے۔ سوہا ناشتہ کر رہی ہے۔ آپا کا موڈ خراب تھا، وہ احد کی فضول باتوں سے ناراض رہتی تھیں۔ ہاں اگر بھائی کے ساتھ ناشتہ کر لیتی تو مذہب تبدیل ہو جاتا یا نکاح ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ ویسے آپا، آپ کبھی بھی اچھی ہدایت کارہ نہیں بن سکتیں، اسی لیے آپ کے ڈرامے فلاپ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو احد، میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتی۔ آپا واقعی غصے میں تھیں۔ آپا پلیز خفا نہ ہوں، آپ کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، آخر آپ اس گھر کی سربراہ ہیں۔ فی الحال گھر کے کل و جز آپ کے بااختیار ہاتھ اور زبان کی جنبش کے محتاج ہیں۔ میں تو پھر بھی مقابلہ کر لوں گا، مگر آپ ہمیشہ کمزور پر بجلی بن کر گرتی ہیں، اس لیے معافی۔ ہاں بھائی یاد آیا، سوہا کی انٹر کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، آپ اب اس کا داخلہ کرا کے جائیں۔ بہت شوق ہے اسے پڑھنے کا، ذہین بھی ہے پڑھنے کی حد تک۔ ذہین؟ آپا تلخی سے فہد کو دیکھنے لگیں۔ مذاق اڑانے والا انداز تھا۔ احد ہی زیادہ جانتے ہیں بھائی اس کی ذہانت کو، خیر سے استاد ٹھہرے، احمقان کی شہزادی کو یہی ذہانت کی ڈگری دے سکتے ہیں۔ آپا کے لہجے کی تلخی نے احد کو ذرا متاثر نہیں کیا۔ وہ فہد کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گیا اور کچن کی طرف منہ کر کے پکارنے لگا، میرا ناشتہ برآمدے میں لے آؤ اور کبھی اپنے لیے بھی پراٹھا بنا لیا کرو، باسی روٹیاں مرغیوں کے لیے چھوڑ دیا کرو، وہ بھی جاندار ہیں، بے زبان ہیں تمہاری طرح، ان کی تو خاطر فرض ہے، انڈے دیتی ہیں مفت میں، ویسے تم بھی مفت میں چاکری کر رہی ہو، اس لیے ایک انڈا اپنے لیے بھی بنا لیا کرو، اسراف کا خدشہ ہے تو چلو میرے حصے کا انڈا لے لیا کرو، میں تو درویش ٹھہرا، پراٹھا چائے چینی یا جیم کے ساتھ کھا لوں گا۔ آئیں بھائی دیکھیں سوہا صاحبہ کا ناشتہ، باسی روٹی، باسی سالن، چائے ندارت، کیونکہ بے جا اسراف کے خدشے ایک سوہا کے لیے ہی۔ چپ ہو جاؤ احد، کس قدر بک بک کرتے ہو، فہد کے سر میں درد ہو گیا ہوگا۔ آپا اماں کے کمرے سے ہی چلانے لگیں، میں بھائی کے سر میں درد کی وجہ نہیں، پھر بھی سر اور شانے دبا دوں گا، چلیں، آپ نہیں چاہتی کہ بھائی سوہا کا دیدار کریں تو یوں ہی سہی۔ احد بھلا چپ ہونے والا تھا، اب آپا اور احد میں بحث ہو رہی تھی، وہ ان کے درمیان سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا، تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند کے جھولے میں جھولنے لگا۔ 2 دن گھر میں ایسے مصروف گزرے کہ پتہ نہیں چلتا دن کب ختم ہوا، آرام سے زیادہ مسائل کے انبار، ابا کی دوائیں، اماں کی پان چھالیاں، تمباکو کے لیے بازار کے پھیرے، آپا کے دکھڑے زری کے ارمان، کب فہد گھر آئے اور زری کے شوق پورے ہوں، احد کی بک بک، نلکوں کی مرمت، سوئچوں کی تبدیلی، فرنیچر کی ٹوٹ پھوٹ کی درستی، ہر بار آتے ہوئے سوچتا اس بار میں آرام کروں گا، خوب سو کر نیند کی کمی پوری کروں گا، مگر کسی عزیز محلے دار کی شادی یا کوئی تقریب اسے مصروف رکھتی، مروت میں یہی ہوتا ہے۔ وہ سو کر اٹھا تو احد یونیورسٹی سے واپس آ چکا تھا اور کھانے کا تقاضا کر رہا تھا، ابھی ناشتہ کیے دیر ہی کتنی ہوئی ہے کہ کھانے کی دہائی مچا رہے ہو، آپا ڈانٹ رہی تھی، 3 گھنٹے 40 منٹ، اس سے زیادہ شرفاء کے معدے خالی پن برداشت نہیں کرتے، شرفاء یا نکھٹو جن کو بس کھانے سے سروکار ہو، تانے کی غذا اثر نہیں کرتی مجھ پر، تانوں سے نیت سیر ہو چکا ہوں، اپنے تیر دوسروں پر آزمائیں، کامیابی ہوگی۔ سوہا میرا کھانا لے آؤ بھائی، ورنہ میں بے ہوش ہونے لگا ہوں، یا کچن پر
دھاوا بولوں، پھر کسی کے لیے کچھ بچے نہ بچے، میری ذمہ داری نہیں۔ زری سے مانگ لو، ہر وقت سوہا کو پکارتے ہو۔ آپا خفگی سے بولی۔ زری نے کبھی اماں ابا کو کھانا نہیں دیا، وہ تو کچن میں جھانکتی بھی نہیں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق، اور ویسے آپ ہو یا زری، یا میں یا اماں ابا، کھانے کے لیے سوہا کو ہی پکارنا پڑتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ سے کہوں یا زری سے، آپ بھی یہی کہیں گی؟ سوہا بھی کھانا لے آؤ، غلط کہہ رہا ہوں؟ اوف زبان نہیں تھکتی اس لڑکے کی۔ آپا نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زری فہد کو بلانے آ گئی۔ برآمدے میں میز پر کھانا رکھا تھا، آپا اور احد اس کے منتظر تھے۔ اس کے آتے ہی زری بھی بیٹھ گئی۔ آپا نے نظر ڈال کر ماتھا تھام لیا۔ اوف جنگلی جاہل لڑکی، پانی نہیں رکھا؟ کتنا سمجھاؤں، اس کے عقل میں کچھ سماتا نہیں۔ سوہا اچھا میں خود لاتی ہوں، کہہ کر آپا اٹھنے لگی۔ احد نے ہائیں ہائیں کہتے ہوئے انہیں روکا۔ آتی ہے، ابھی آ جاتی ہے پانی لے کر۔ آخر آپ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شریک ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ خصوصی طور پر آج۔ بھئی وہ اماں ابا کا کھانا لے کر گئی ہے، ابا نے حلوے کی فرمائش کر دی ہوگی، وہی بنا رہی ہوگی۔ حکم کا غلام تو مرد ہوتا ہے۔ سوہا کو کنیز بننے کی ٹریننگ آپ کی ہی ہے۔ لو آ گیا بوتل کا جن، بلکہ جنی، حلوے سمیت پانی سمیت۔ سوہا پانی کے ساتھ حلوے کی پلیٹ بھی لائی تھی، میز پر رکھ کر چلی گئی اور گرم روٹی پکا کر میز پر لاتی رہی۔ سب باتوں میں مگن کھاتے رہے۔ فہد نے نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ اس کا شروع سے یہی انداز تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس نے ابھی تک اس شادی کو قبول نہیں کیا۔ سب سے خفا تھا وہ، اور سزا سوہا کو مل رہی تھی، بے نیازی اور ناگواری۔ جب نکاح ہوا وہ ڈیرہ غازی خان کے قصبے میں تھا، بینک کی نئی شاخ قائم ہوئی تھی۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ ٹرانسفر کرا لے گا، پھر نکاح کے فوراً بعد بھاگ گیا اپنے قلعے کی طرف۔ پناہ گاہ سے تو 3 دن بعد ماموں کے فوت ہونے کی خبر ملی تو وہ چند گھنٹوں کے لیے آیا تھا۔ تدفین کے فوراً بعد اماں سے مل کر پھر واپس چلا آیا۔ رہائش بھی مرضی کی نہ تھی، ایک کمرہ تھا، اس میں اماں کی ہدایت پر کفایت کی خاطر دوسرے لڑکے کو بھی رکھ لیا تھا۔ تکلیف دہ زندگی گزاری، مگر کئی ماہ تک گھر کا رخ نہ کیا احتجاجاً۔ موسم کی شدت اذیت ناک تھی، کمرہ رات میں تنور بن جاتا، مگر وہ ٹرانسفر کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر کتنا عرصہ گزر گیا۔ ابا کی علالت کا سن کر گھر آیا تو ابا نے درخواست کی تھی کہ مہینے میں ایک بار تو وہ گھر آ جایا کرے، اور تب سے ہر ماہ مہینے کے شروع میں تنخواہ لے کر آتا تھا۔ 2 دن 2 گھنٹے بن کر گزرتے، گھر کے کام، مہینے کا سودا، دوستوں سے ملاقات، رشتہ دار بھی کافی تھے۔ رات کو 2 بجے سے پہلے تو گھر میں داخل ہونا ہی مشکل تھا، دوست چھوڑتے نہ تھے۔ احد کافی لاپرواہ تھا، لیکن اسے آپا کا سسرال چھوڑ کر میکے میں آ کر رہنا پسند نہ تھا، اور اس کی حجت چلتی رہتی۔ مگر آپا نے نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا، اپنے 2 بیٹے چھوڑ کر مہینوں سے آئی ہوئی تھی۔ شوہر سے خفگی زیادہ لمبی ہو گئی۔ فہد نے کبھی ان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، نہ اماں سے ہی سوال کیا۔ گھر کے بہت سے معاملات سے وہ بے خبر ہی تھا، جس میں آپا کے علاوہ سوہا بھی تھی، جو آج تک اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ احتجاجاً بھی وہ اسے نظر انداز کرتا رہا، کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بالوں کا معاملہ جدا تھا، اسے کبھی تو احساس ہوتا کہ سوہا نہیں، مگر اس کے بال دل میں سماتے جا رہے تھے، گو کہ وہ دوپٹے میں پوشیدہ تھے، لیکن دوپٹے سے نیچے چوٹی کے بل خاصا ڈسٹرب کر دیتے تھے۔ بلا ارادہ چہرے پر نظر پڑ جاتی تو ہمیشہ اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم مچل رہا ہوتا، اور آپا کو یہ تبسم زہر لگتا۔ وہ اسے کسی نہ کسی کام سے روانہ کر دیتی تھی، پھر کتنی دیر تک وہ خود کیا اس کا سایہ بھی نظر نہ آتا۔ رات وہ دیر سے گھر آتا، اپنے کمرے میں وہ دوسری جانب کروٹ لیے سوتی ملتی، سنہری ناگن بستر پر کنڈلی مارے پڑی ہوتی۔ فہد نظر چرا کر دوسری جانب کروٹ لے کر پڑ جاتا اور فوراً سو بھی جاتا، مگر وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتی، نماز سے فارغ ہو کر کچھ دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، پتہ نہیں وہ کیا مانگتی تھی، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، پھر چپکے سے باہر چلی جاتی اور کچن میں اس کی موجودگی کی برتنوں کی کھنکھناہٹ گواہی دیتی۔ صبح سے ہی آپا کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی، اور اس کی حماقت کے علاوہ پوڑ پن، نکمے پن، لاپرواہی کے افسوسناک واقعات آپا اس سے بھی سناتی۔ وہ تو فہد کی حمایت چاہتی تھی، جو کہ احد کی موجودگی میں تو ممکن نہ تھا۔ وہ گلا کھنکار کر ان کی باتوں کا ربط توڑتا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا، میں نہ ہوتی تو جانے اس گھر کا کیا حشر ہوتا، ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے، مگر یہاں تو آپا نہ ہوتی کیا مطلب؟ احد نے بیچ میں ہی جملہ اچکا۔ آپ ہیں نا بنفس نفیس آپا، کون سا مبارک دن ہوگا جب آپ یہاں نہ ہوں گی، گھر میں جشن بہاراں کا سماں ہوگا، ہر طرف خوشیوں کے پھول مہک رہے ہوں گے، ستاروں کی چمک، چاند کی دھمک، تو کب آئے گا وہ خوبصورت دن؟ آپا ناراض ہو کر چلی گئیں۔ احد کی زبان رکنے کا نام نہ لیتی، شاید وہ آپا کو ہرانا چاہتا تھا۔ جب بھی آپا سوہا کو تیز لہجے میں ہدایتیں دے رہی ہوتی، احد برابر سے جواب دیتا، ارے خدا کا خوف کریں آپا، آپ کو چھوٹی بہن کا بھی خیال آنا چاہیے، اسے بھی سسرال جانا ہے، ہر لڑکی
آپ جتنی دلیر اور نڈر نہیں ہوتی۔ آپا اگر دبی آواز میں بھی کچھ بول رہی ہوتی، احد کی آواز بلند ہی ہوتی۔ آپا زری کا بہت خیال رکھتی، اس کے لاڈ کرتی، مگر کبھی تو زری بھی ان سے بیزار نظر آتی۔ اس کا زیادہ وقت پڑھنے میں گزرتا، اور جب وہ کچن میں اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے آتی، آپا فوراً اس کی مدد کو پہنچتی۔ کیا مصیبت ہے، میں اپنے گھر میں اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتی؟ وہ احتجاجاً خفگی سے کہتی۔ ارے بچی، میں چاہتی ہوں تم بس آرام کرو۔ کیوں، مہمان ہوں کیا؟ او ہو بھئی، آرام کا موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ پتہ نہیں قسمت میں کیا لکھا ہے، کیسے سسرال ملے، پھر اس آرام کو ترسوگی۔ خیر اپائج نہیں ہوں، ہر جگہ کام کر سکتی ہوں میں تو چاہتی ہوں میری بہنہ کو مکمل آرام ملے۔ ارے سوہا سے کہو، بنا دے گی جو کہو گی۔ کیوں، وہ انسان نہیں، اسے آرام کا حق نہیں؟ آپا، آپ اپنے آرڈر اپنے پاس رکھیں، مجھے معاف کریں۔ سوہا کافی نہیں کیا آپ کی فرمانبرداری کے لیے؟ زری خفا ہو جاتی، اور فہد ایسی باتوں سے گھبرا کر باہر نکل جاتا۔ آپا سے اختلاف وہ کر نہیں سکتا تھا، بچپن سے ہی آپا کا رعب تھا۔ شام کو وہ ذرا جلدی گھر آ گیا، جوتے نے تنگ کیا تھا، اب جوتے بدل کر دوست کے گھر جانا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوہا کو اندر کھڑے دیکھا تھا، پہلی بار بغیر پیش بندی کے، یعنی سر کھلا تھا اور دروازے کی طرف پیٹھ کیے وہ شاید ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ میز پر رکھی فہد کی تصویر اٹھا کر ہاتھ سے صاف کر رہی تھی، اور کمر پر بالوں کا آبشار سونا بکھیر رہا تھا۔ کیا چمک اور دمک تھی، جیسے کہکشاں زمین پر اتر آئی ہو اور سورج کی کرنوں میں نہا رہی ہو۔ وہ حیرت سے دیکھتا رہا، اتنے سنہری بال آج تک نظر سے نہیں گزرے تھے۔ ایک دلکش اور دلربا منظر۔ بےتابی اور کچھ شوق کے عالم میں اس نے قدم بڑھائے، مگر آہٹ۔ سوہا نے پھرتی سے سر پہ دوپٹہ ڈالا، تصویر میز پر رکھی اور بجلی کسی تیزی سے مڑی۔ فہد کو اس کی تیزی پر ہنسی آ گئی۔ سوہا نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روک لی۔ فہد کو اس کی یہ ادا اچھی لگی، وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ فہد اپنی تصویر کو دیکھنے لگا۔ اس کے باہر جاتے ہی آپا کے گرجنے کی آواز آئی۔ یہ دانت کیوں نکلے پڑ رہے ہیں؟ تیرے ان دانتوں کو توڑ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی، تب چین آئے گا مجھے۔ بول، کیوں آپے سے باہر ہو جاتی ہے؟ جناب، آپ خدا کا نمائندہ ہیں اس دنیا میں، دانت کیا گردن اتار دیں، تب بھی یہ ناچیز بندی اف نہیں کرے گی، خدائی حکم سمجھ کر۔ یہ احد تھا۔ احد فہد کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ تم نہ بولنا، تنگ آ گئی ہوں تمہاری بکواس سے، تمہاری وقت بے وقت کی حمایت اس کا دماغ خراب کر رہی ہے۔ لحاظ نہیں کروں گی، کچھ اور سنا دوں گی۔ ہائے، سنانے کے علاوہ آپ ہاتھ بھی چلا لیتی ہیں، یہ نئی خبر نہیں، پھر اعلان کا مقصد بولیے۔ بس تم اس فتنہ کی حمایت نہ کیا کرو، جان جل جاتی ہے میری۔ بھائی میرے ہو اور میرے خلاف بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرم ہی آتی ہے، خدا کی قسم، اس طرح کی افتاد آپ پر پڑے تو آپ کی بھی حمایت دل و جان سے کروں، یہاں تو زبانی مکالمے پر ہی اکتفا کر لیتا ہوں۔ ہاں تو پھر کب سدھار رہی ہیں آپ سسرال، اس قسم کے حالات سے نبدر آزما ہونے کے لیے؟ پھر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے سر کے بل حمایت کے لیے پہنچوں؟ تم یہی ارمان لیے رہنا، میں کوئی اتنی بھی کمزور نہیں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی۔ لہجہ خاصا جلا بنا تھا۔ احد نے شاید ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ او ہو، بھول گیا میں، جان سے گزر جاؤں تب بھی آپ ایسا موقع نہیں آنے دیں گی۔ آہ میرے ارمان، میری تمنائیں۔ فہد نے ان کی بحث روکنے کے لیے اندر سے آواز لگائی۔ احد ادھر آؤ۔ آپا کی پریشان سی آواز اس نے سنی۔ ارے فہد، تم کب آئے؟ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی، چائے لاؤں اچھی سی تمہارے لیے؟ فہد کو چائے کی طلب نہ تھی، اسے احد اور آپا کی طنزیہ گفتگو سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ خود بھی آپا کے اس طویل قیام کے خلاف تھا، مگر احد کی طرح ضد دلانے والے اعتراض پسند نہیں کرتا تھا۔ والدین کی موجودگی میں اسے اعتراض کا حق بھی نہیں تھا۔ جوتے تبدیل کر کے وہ پھر باہر نکل گیا، پھر دوستوں کے ساتھ، ایک دوست کی عیادت، دوسرے دوست کے ساتھ اس کے والد کی تعزیت کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو احد دروازے پر مل گیا۔ دونوں چہل قدمی کے لیے سڑک پر آ گئے۔ یار، تم آپا سے کیوں الجھا کرتے ہو؟ وہ بڑی ہیں، تم سے ہاریں گی تو نہیں؟ گھر میں خواہ مخواہ ٹینشن کی فضا رہتی ہے، اس نے احد کو سمجھانا چاہا۔ اچھا، اگر میں نہ بولوں تو کیا ٹینشن ختم ہو جائے گی؟ جی نہیں، بلکہ بڑھ جائے گی۔ میں تو بول کر، ٹانگ اڑا کر معاملے کی سنگینی کم کرتا ہوں۔ میں نہ ہوں، خاموش رہوں تو سوہا کے ساتھ ان کا رویہ ناقابل برداشت ہو جائے۔ سوہا کا یہاں کیا ذکر ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں تو آپا کے قیام پر تمہارے اعتراض کی بات کر رہا ہوں۔ رہا آپا کا سوہا پر ڈانٹ ڈپٹ تو وہ بڑی ہیں، ان کا حق ہے۔ اچھا چلیں، اعتراض میں اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی ضد بڑی ناجائز ہے، بچے وہاں ان کے بغیر نہ جانے کیسے رہتے ہیں۔ ذاکر بھائی بھی ضد میں آ کر چپ سادے بیٹھے ہیں، انہیں بھی بچوں کا خیال نہیں۔ دونوں اپنی ضد اور انا کے چکر میں بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، صرف آپا پر جتانے کے لیے کہ ان کے بغیر بھی ان کا گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ وہ معاملے کو تول دے رہے ہیں۔ آپا کو تو زیادہ احساس ہونا چاہیے، ان کے بچے اب تو مہینوں سے ملنے ہی نہیں آتے، مگر آپا کہتی ہیں وہ سمجھدار ہیں، حالانکہ ماں کے بغیر رہنا بلا کسی جواز، بلا سبب ظلم ہے ان پر۔ احد خاصا سنجیدہ تھا۔ تم جاتے ہو، ملتے ہو ان سے؟
جاتا ہوں میں بھی نہ جاؤں تو بچے خود ترسی کے اسیر ہو جائیں، بہت تنہا ہے وہ۔ آخر مسئلہ کیا ہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ مسئلہ تو وہی زنانہ قسم کا ہے، مطالبات۔ دراصل ذاکر بھائی کی بہن بیوہ ہو کر ان کے پاس آ گئی ہیں اور آپا کی ان سے بنتی نہیں۔ انہوں نے ذاکر بھائی سے الگ گھر لے کر رہنے کا مطالبہ کر دیا۔ ذاکر بھائی ایسا کر سکتے ہیں مگر انہوں نے بھی اسے غیرت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ بنا لیا۔ آپس میں افہام و تفہیم کے بجائے ضد کی دیوار حائل کر لی۔ کہتے وہ بھی صحیح ہیں کہ بہن اور ماں ان کی ذمہ داری ہیں اور وہ کسی قیمت پر انہیں چھوٹے بھائی کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر چھوٹے بھائی کی بیوی بھی ایسا مطالبہ کر بیٹھی تو ماں بہن کہاں جائیں گی؟ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا میری ذمہ داری ہے مگر گھر بنانا بسانا اور رشتوں کی نزاکت کا احساس کرنا عورت کا کام ہے۔ وہ مرد ہیں، عورت کو جھکانا جانتے ہیں، خود کیوں جھکیں؟ تم آپا کو بتاتے ہو؟ اپنی طرف سے مزید گل پھندنے بھی لگا لیتا ہوں مگر آپا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ سوچیں اگر سوہا بھی ایسا مطالبہ کر بیٹھے، بھائی آپ آپا سے بات کریں۔ ہائی میں فہد اچھل پڑا۔ میں ان سے کہوں کہ وہ سسرال چلی جائیں، کیا بات کرتے ہو؟ بچوں کی محرومی کا احساس دلائیں۔ سچ ان پر اب اس جدائی کا اثر ہونے لگا ہے۔ اب تو ذاکر بھائی سے بھی تکلف کرنے لگے ہیں اور اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کی شخصیت بکھر جائے گی بھائی۔ ادھر آپا اپنی کوتاہیوں کو آگ کے گولے بنا کر ہمارے گھر میں بانٹ رہی ہیں، اماں بھی ان کی حمایت کرتی ہیں۔ داماد سے ان کو ہمیشہ ہی شکایتیں رہیں اور اب بہو بھی آپا کے عینک کے ذریعے دیکھی جاتی ہے۔ فہد خاموشی سے سنتا رہا۔ آپا کی ذاتی کا اسے بھی احساس تھا جو وہ سوہا کے علاوہ اپنے ساتھ بھی روا رکھے ہوئے تھیں۔ بچوں کے صبر کا امتحان، شوہر کے ظرف کا امتحان، خود اپنی آزمائش، ہٹ درم اور انا پرست، ضدی اور خود پسند، یہ القاب شادی سے پہلے ہی سے آپا پر چسپاں تھے جو شادی کے بعد انہوں نے دھونے کی پوری کوشش کی تھی مگر شاید اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی کہ رفتہ رفتہ وہی القاب عادات کے طور پر ابھر کر مزید پختہ ہو گئے تھے۔ جب کوئی آپا کو تنقید کا نشانہ بناتا، ابا کہتے اس کی دادی کی عادتیں اسے ورثے میں ملی ہیں، انہیں کوئی زبردستی ہی چھڑا سکے گا، اس سے بڑھ کر مضبوط۔ اور سب کا خیال تھا ذاکر بھائی ایسے ہی ہیں، لیکن شاید وہ بھی آپا سے کمزور نکلے۔ پتہ ہی نہیں چلا، دونوں باتیں کرتے کرتے دور نکل گئے۔ واپسی میں 2 بج گئے۔ او یار، مجھے 4 بجے ٹرین پکڑنی ہے ورنہ پھر برڈ سے لٹک کر جانا پڑے گا خانیوال سے راجن پور تک۔ وہ سر تھام کر فوراً گدی سہلا کر واپس پلٹا۔ احد بھی مڑ گیا، تیز قدموں سے گھر آیا۔ احد کے پاس گھر کی چابی تھی اس لیے کسی کو دروازہ کھولنے کی زحمت اٹھانی نہ پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر تاریکی تھی، برآمدے کی روشنی اندر داخل ہوئی۔ وال کلاک 2:15 بجا رہا تھا۔ ٹرین مشکل سے ملے گی۔ کپڑے بدلے بغیر ہی بستر پر گرا۔ آپا، ان کے بچے، ذاکر بھائی، سفر اور پھر وہی تھکا دینے والی بینک کی ڈیوٹی۔ نیند غائب، تفکرات کی اورج۔ سوہا دوسری طرف کروٹ لیے، حسبِ سابق مگر شاید کوئی آواز سناٹے میں سسکی کی آواز بھی وال کلاک کی ٹک ٹک سے بڑھ چکی تھی۔ حیرت سے مڑ کر دیکھا، آواز یقیناً سسکی کی تھی، سوہا کی طرف سے۔ ہائیں، تم کو کیا بچھو نے کاٹ لیا ہے جو رات 2:30 بجے رونے کا پروگرام بنا لیا؟ وہ بلا ارادہ بے ساختہ بول پڑا، حالانکہ سوہا سے مخاطب ہونے کا بھی ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ بچھو نہیں، سانپ نے کاٹا ہے۔ پھر آپ کو کیا؟ ادھر سے ترچ جواب ملا اور اس کے ساتھ ہی سسکیوں نے زور پکڑ لیا۔ وہ سر دوپٹے سے لپیٹے منہ ڈھانپے پڑی تھی۔ پھر وہی بلا ارادہ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ کھینچ لیا۔ ہوا کیا ہے کہتے ہوئے وہ بیٹھ گیا۔ سوہا بھی اٹھ گئی۔ دوپٹہ فہد کے ہاتھ میں تھا اور سوہا کا سر کھلا تھا۔ وہ دم بخودے سے دیکھنے لگا۔ شام کو جس پیٹھ پر بکھرے سونے کا آبشار ہلکورے لے رہا تھا اس وقت وہاں کچھ نہ تھا، خالی پیٹھ مذاق اڑا رہی تھی۔ نقلی تھے، پہلا یہی خیال آیا۔ میرے بال، میرے بال، وہ رو رو کر دہائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا، بال کہاں گئے؟ وہ ہکلا گیا۔ کاٹ دیا آپا نے، میرے اتنے پیارے بال تھے۔ ہچکیاں زور آور ہو چکی تھیں۔ ہیں؟ کیا کہا؟ کیوں؟ کیسے؟ حواس باختہ ہو گیا۔ آپ کی وجہ سے، وہ آنسوں سے بھرے گلے سے بولی۔ آپ جو پسند کرتے تھے تو بس، اور اس وقت مجھے کیا پتہ تھا آپ بغیر بتائے آ جائیں گے؟ نہیں تو میں نے کب سر کھولا تھا، میں تو پہلے سے کمرے میں تھی۔ آپ بعد میں آئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ مگر آپا نے کہا کہ یہ میرا قصور تھا، میں بالوں کی نمائش کرتی ہوں، مجھے بالوں کا غرور تھا، اس لیے غرور توڑنے کے لیے بال کاٹ ڈالے۔ آپ کو کچھ نہیں کہا، میں ہی قصوروار نکلی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، کندھے پر اونچے نیچے بکھرے بال۔ مگر کیوں؟ سوال اس کے لبوں پر تھا۔ عقل گم۔ آپ کو جو پسند تھے چوری چوری دیکھا کرتے تھے، اس لیے آپا کو پسند نہیں تھے، اور میں جو مسکرائی تھی آپ بھی تو ہنسے تھے، میرا کیا قصور؟ آپ کو کچھ نہیں کہا مجھے پکڑ کر۔ اب پھر رونا دھونا شروع۔ تو آپا ظالم بھی ہیں، یہ تو سراسر ظلم ہوا۔ اگر احد اتنا محسوس کرتا ہے تو میں تو نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہوگا اس کے ساتھ، کہ زری احد سب اسی کے حمایتی تھے۔ غصے اشتعال کی گرم لہر تھی جس نے آنن فانن اسے طوفان کے ریلے میں دھکیل دیا تھا۔
طوفان بھی معمولی نہیں، آگ سیال آگ رگوں میں ہلچل مچا رہی تھی، پوری طاقت سے لرزاتی ہوئی آگ۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، شعلوں میں نہا گیا تھا۔ اٹھو فوراً اٹھو، کہہ رہا ہوں اٹھو، سنا نہیں تم نے؟ آواز تھی کہ قہر، پرجلال ہوش اڑاتی ہوئی۔ سوہا کی کھڑکی بند گئی۔ فہد نے اپنے ادھر ادھر بکھرے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھنا شروع کر دیے۔ اٹھو فوراً اپنے کپڑے نکالو، چلو ابھی جا رہا ہوں۔ سوہا ڈر کر کھڑی ہو گئی، ہچکیاں تو خوف کے مارے رک ہی گئی تھیں، آنسو بھی خشک ہو گئے۔ ایسے ہی انگارے بھری گرم آواز تھی، وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی اور اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ فہد نے جھٹکے سے الماری کھولی۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں؟ اس نے اسی گرم آواز میں پوچھا۔ سوہا تیزی سے گردن ہلانے لگی، وہیں کہیں سے ایک خالی بیگ بھی فہد نے برآمد کر لیا اور اب سوہا کے کپڑے اس میں بھر رہا تھا۔ ہاتھ ہلا لو تم بھی، یا صدمے نے پتھر کر دیا ہے، وہ پھر چیخا۔ سوہا جادو کے زور سے لپک کر الماری تک گئی۔ اس نے بھی چند چیزیں ہاتھ مار کر ادھر ادھر سے اکٹھا کر لیں اور بیگ میں ڈال لیں۔ اب اس کے رکے ہوئے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر وہ ان سے بے خبر تھی۔ اسے خطرناک صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیوں بولی میں، کیوں کی شکایت؟ آپا مار ڈالیں گی، موت کا خوف آواز بن کر سسکی اور ہچکیوں میں ڈھل گیا۔ فہد ازسر آگ کے سمندر میں غوطے لگانے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکلا، احد کو پکارتا ہوا۔ احد بھی ابھی سویا نہ تھا، باقی سب سو چکے تھے، مگر فہد کی دھاڑ نے سب کو جگا دیا اور سب اٹھ کر صحن میں آ گئے۔ سوہا کا ہاتھ ابھی تک فہد کے ہاتھ میں تھا اور وہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ بار بار سوہا کا سر کھول کر بال دکھا رہا تھا۔ نیند سے مندی بوجھل آنکھیں پوری کھل گئیں، پھٹ سی گئیں۔ فہد کی یہ آواز، یہ شکوے نئی، بالکل انوکھی تھی، شکوے بھی دھمکیاں آمیز۔ لے جا رہا ہوں اس ناگوار وجود کو، سکون سے رہیے آپ لوگ، چلو۔ اس نے سوہا کو کھینچا جو اپنی جگہ منجمد تھی۔ احد لپک کر کمرے سے دونوں بیگ اٹھا لایا۔ زری اندر بھاگی اور جب تک فہد سوہا کو کھینچتا ہوا دروازے تک پہنچا، زری نے بیگ میں اور بھی کچھ ڈھونس دیا۔ احد نے میں ٹیکسی لاتا ہوں کہہ کر چھلانگ لگائی۔ زری سوہا سے لپٹ گئی۔ سوہا کی کپ کپی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اماں، ابا، آپا، ہونک اور ششدر دروازے پر کھڑے تھے۔ فہد باہر نکل گیا، ٹیکسی کھڑی تھی، وہ اندر سے دونوں بیگ اٹھا لایا۔ رخصتی سلام احد نے کیا۔ اندر آپا اور اماں سکتے کے عالم میں ابھی تک کھڑی تھیں۔ ابا اندر جا چکے تھے۔ تمہیں ٹیکسی لانے کی بڑی جلدی تھی؟ آپا احد پر برس پڑنے کو بے تاب تھیں۔ وہ شانے اٹکا کر اپنے کمرے میں جا گھسا۔ اماں کو اندر جانے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ آپا نے ہاتھ بڑھایا مگر انہوں نے بھی آپا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ غصہ وہ بھی کر سکتی تھی۔ سام گزر گیا، اب لکیر پیٹا کر۔ احد کمرے کے اندر سے الاپ رہا تھا۔ اماں دیوار پکڑ کر اندر چلی گئیں۔ آپا شوق کسی کیفیت میں کھڑی رہ گئیں۔ رات کے 2:30 بجے ہر سمت سناٹے کا راج تھا اور اس گھر میں جذبات کی یورش، حیرت، بے یقینی اور بے بسی کا شور انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہر دل ایک بھنور میں چکر کھا رہا تھا۔ رات کے 3:15 بجے بس چل پڑی۔ جب تک مسافر بیٹھتے رہے دروازہ کھلا رہا۔ سوہا جذبات کے زیر اثر کانپ رہی تھی۔ سردی نے ٹھٹرا دیا۔ فہد نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ورنہ شاید وہ دانت کٹکھٹاتی دور بھاگ جاتی یا چیخ اٹھتی۔ چیخ روکنے کے لیے اس نے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھے۔ فہد کو ہی خیال آیا تو اس نے زری کی بیگ میں ٹھونسی ہوئی شال بیگ سے کھینچ لی اور اس پر ڈال دی۔ بس چلی تو سوہا جو جذباتی الغار سے ادموئی ہو چکی تھی، حرارت کے پرسکون احساس سے سانس برابر کرنے میں کامیاب ہو گئی اور کچھ دیر میں ہی اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ فہد البتہ موسم کی خنکی یا جذبات کے اتار چڑھاؤ کے باعث گمسم تھا۔ بس چل پڑی اور سوہا کا سر اس کے کندھے سے ٹکرایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنی جلد بازی، فوری فیصلے پر عمل درآمد، اشتعال میں آ کر اپنی بشری کمزوری کے بھرپور اظہار پر پچھتانے کا اب وقت نہیں تھا کہ ایک کمزوری ساتھ سفر میں تھی، جسے کبھی شریک حیات نہ جانا وہی شریک سفر تھی۔ آئندہ یہ کمزوری اور کتنے دھکے کھلوائے، اب کرنا کیا ہے سوچ کے دروازے کھلے تھے، مگر عقل گم ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے کیسٹ لگا دیا تھا، آواز مدھم تھی، سوتے مسافروں کی خاطر احتراماً۔ پٹھان خان کا وہ مداح تھا اور پھر شاہ فرید کا عارفانہ کلام۔ کچھ دیر کے لیے ذہن الفاظ اور موسیقی کی طرف مڑ گیا، پھر میوزک بدل گیا، آواز بدل گئی۔ دامن لگ گیا مولا میں تو تیریاں، مست و مست قلندر میں تو تیریاں۔ فہد نے کنکھیوں سے دامن لگی محترمہ کو دیکھا۔ ماتھے تک چادر سختی سے گویا باندھ دی گئی تھی، بالوں کے بغیر خودکشی پر آمادہ ہو جائیں گی۔ خاموش سائے کی طرح ادھر سے ادھر مسلسل کام میں مصروف محترمہ احتجاجاً چیخ پڑی تھی۔ پہلی بار کا خطاب ہی اس قدر خطرناک نکلا کہ اب جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کا اجالا رات کے اندھیرے کو نگلنے آ پہنچا۔ کسی غیر مصروف قصبے میں بس رکی تھی اور گرم چائے، گرم انڈے لے کر لڑکے بس میں گھس گئے۔ سوہا بھی آوازوں سے چونک کر اٹھی۔ فہد لڑکے سے چائے، انڈے اور بسکٹ لے رہا تھا۔ ایک کپ اور انڈوں کی پلیٹ اس نے سوہا کی گود میں رکھ دی، بسکٹ کا پیکٹ بھی کھول کر ہاتھ میں دے دیا۔ چائے زیادہ، دودھ زیادہ، میٹھی مگر گرم تھی۔
چائے پہلے پی لو، کپ واپس کرنا ہے، وقت کم ہے۔ مگر سوہا بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتی رہی۔ کپ واپس کر کے اس نے انڈوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ فہد پیسے دے کر واپس آیا تو وہ کونے میں سر ڈالے رو رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ جلا گیا۔ وہ رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک بہت لگی تھی۔ آپ والے دونوں انڈے کھا لیے غلطی سے۔ رات کیوں نہیں کھایا تھا؟ فہد منہ پھیر کر مسکرایا۔ بالوں کے غم میں بھوک مر گئی، غصہ آ گیا تھا۔ اب غم ختم ہو گیا؟ نہیں جی، اب تو زیادہ فکر ہے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیارے بال؟ آواز بھر آ گئی۔ ہاں، یہ سوال البتہ غور طلب ہے کہ کہاں سے آئیں گے اتنے پیارے بال۔ محترمہ کے بالوں کا ہی کیا دھرا ہے کہ بے سر و سامانی میں شریک سفر ہیں۔ جادو کر دیا تھا سونے کے لچوں نے، قدرت بھی کیا بہانے پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ جسے احتجاجاً نظر انداز کرتا رہا وہ کبھی ساتھ کی سیٹ پر ہوں گی۔ انڈے، چائے، بسکٹ اور بالوں کے غم سمیت صبح کے دم بدم اجالے فکر کے راستے روشن کر رہے تھے، اور مستقبل کا خاکہ اسی راستے میں بن کر بگڑ رہا تھا۔ ٹیکسی انجان شہر کے اجنبی راستے طے کر کے کشادہ گلی میں رک گئی۔ لو اب یہ نہ جانے کہاں لے آئے۔ آزمائش اف، میں نے کیوں کی تھی شکایت؟ کیوں روئی احمق کہیں کی میں؟ زارا بہت سویرے ہی اٹھ کر تیار ہو جاتی تھی۔ اسکول دور تھا اور ویگن اس روٹ کی مجھے گھنٹہ بھر بعد ہی ملتی تھی۔ آج تو یوں بھی دیر ہو گئی تھی۔ تیار ہو گئی تھی لیکن کشمکش میں تھی کہ جائے یا چھٹی کر لے۔ دروازے پر دستک نے چونکا دیا۔ یا سر تو نہیں آ گیا؟ بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ فہد کو دیکھ کر خوشی اور حیرت نے گنگ کر دیا۔ تم؟ لمبا سانس لیا تھا، جیسے بھولی بسری یاد کی خوشبو نتنوں میں اتار لی۔ ہاں میں۔ فہد نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور تب زارا کی نظر فہد کے عقب میں شال میں لپٹی سوہا پر پڑی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی، پھر پیچھے ہٹ کر بولی، آؤ۔ فہد نے 2 بیگ اٹھائے ہوئے تھے، اندر آتے ہی بیگ نیچے رکھ کر بولا، چچی اٹھ گئی ہوں گی، سوری تمہیں تنگ کیا سویرے سویرے۔ وہ چچی کے کمرے میں گھس گیا۔ سوہا نے تقلید کی اور جس بزرگ خاتون کے سامنے جھک کر فہد نے سلام کیا تھا وہ بھی وہیں گھس گئی، دونوں کے درمیان۔ اس نے سر پر دوپٹہ کس کر لپیٹا ہوا تھا کہ سر نہ کھل جائے اور راز عیاں نہ ہو جائے۔ فہد کو اس کی حفاظت خود اختیاری پر ہنسی آ گئی، حالانکہ سوہا سے زیادہ خود اسے بالوں کے ضائع ہونے کا افسوس ہوا تھا۔ تم چند منٹ نہ آتے تو میں نکل گئی ہوتی۔ اسکول خاصا دور ہے، بس پکڑنے کی جلدی ہوتی ہے۔ آج تو میں لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے گھر پر نظر آ رہی ہوں۔ زارا بولتی ہوئی اندر آئی۔ سوہا الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کبھی دیکھا تو نہیں۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ اور شفاف جلد پر صحت مند خون کی سرخی، ستواں ناک میں لونگ کا لشکارہ، سیدھی مانگ اور سیاہ بھورا بال لیے بھنور سی بڑی بڑی آنکھیں۔ دلکش نظارہ۔ دروازہ کھلتے ہی چہرے پر خوبصورت تبسم، آنکھوں میں حیرانی کی چمک نظر آئی تھی۔ بیٹا آج تو چھٹی کر لو، دونوں تھکے ہوئے ہیں، ناشتے کی تیاری کرو۔ یہ سوہا ہے اور یہ زارا، بس اتنا سا تعارف۔ سوہا الجھ گئی۔ تم ہماری وجہ سے اسکول کا ناغہ نہ کرو، ناشتہ سوہا بنا لے گی۔ فہد بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ میں چھٹی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، ابھی عائشہ کو فون کر دوں گی، وہ میری کلاس لے لے گی۔ زارا مڑ کر باہر چلی گئی۔ فہد اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ زارا، میں ہمیشہ تمہارے لیے زحمت کا سبب بنتا ہوں، پلیز خیال نہ کرنا۔ میں نے کب کچھ کہا؟ ہاں، تم کچھ کہتی ہی تو نہیں۔ اب یہ سوہا تمہارے پاس رہے گی کچھ عرصہ یا زیادہ عرصہ کہہ نہیں سکتا۔ سوہا مطلب تمہاری دلہن؟ زارا خاصی حیران تھی۔ دلہن شلہن کیا؟ ہاں سوہا، میں اپنی جلد بازی میں سوچے بغیر ہی اسے لے آیا، جیسے بغیر سوچے جلد بازی میں نکاح کر لیا تھا۔ زارا تن سے باز نہ آئی۔ وہ ان لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا تھا، میں تو بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں گنجائش نہیں ہے، ایک اور لڑکا ساتھ رہتا ہے، مناسب جگہ کی تلاش میں دیر لگے گی۔ کیا گھر سے لڑ کر آئے ہو؟ آپس سے نہیں بنی ہوگی۔ زارا کے اندازے عموماً درست ہوتے تھے۔ 3 بجے یعنی پونے 3 بجے لڑ کر گھر سے نکلے۔ بس میں بیٹھنے کے بعد سوچا کہ کیا کر دیا ہے۔ تم ہمیشہ بعد میں سوچتے ہو، چلو میں ناشتہ لاتی ہوں۔ فہد کچن کے سنک میں منہ پر چپکے مار رہا تھا، سر اٹھا کر بولا، خیال رہے محترمہ، بھوک کی بہت کچی ہیں، رات سے کھایا پیا نہیں ہے، پراٹھے بنا رہی ہوں، تم محترمہ کو باتھ روم دکھا دو اور بتا دو کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ سر پر منڈے دوپٹے نے مجھ کو پریشان کر دیا، کیا بالکل گنجی ہیں؟ وہ زارا کے اندازے۔ فہد کو ہنسی آ گئی۔ زارا تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ فہد کی پسند کی خاصی شہرت تھی، حضرت لمبے بالوں پر عاشق ہو جاتے تھے اور خاندان کی لڑکیاں نت نئے ٹوٹکے آزمایا کرتیں۔ ناشتے کے بعد دونوں کو زارا نے اپنا کمرہ دکھا دیا، وہیں دونوں کے بیگ رکھ دیے۔ سامنے والے پلنگ پر فہد جا کر لیٹ گیا، بلکہ فوراً سو گیا، فکر کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ سوہا دوپٹے میں سر چھپائے دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ زارا کچن میں گھس گئی۔ تقریباً 12 بجے فہد سو کر اٹھا، گھڑی دیکھ کر پریشان ہو گیا، اوہ بہت سویا میں، اب راجن پور کے لیے کوئی ٹرین نہیں ملے گی۔ اچھا زارا، شکریہ، میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے تم نے۔ نہ جانے کیوں میں تمہیں ہر پریشانی میں شریک کرتا ہوں، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کیا منہ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کیا شعر ہے کہ
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ خاصی ترقی کر لی ہے، اب تمہیں شعر یاد ہونے لگے؟ بیت بازی میں ہمیشہ تم ہارتے تھے۔ اچھا کھانا میں ٹفن میں دے دیتی ہوں، مجھے پتا ہے راجن پور میں کھانے کا تردد نہیں کرو گے۔ زارا نے ٹفن اس کے بیگ میں جگہ بنا کر رکھ دیا۔ فہد چچی کو سلام کر کے آیا تو مٹھی میں رقم تھی جو وہ زبردستی زارا کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ زارا پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں نہیں، میں نہیں لوں گی زارا، مجھے معلوم ہے گھر کے حالات کیا ہیں، شرمندہ ہوں کہ کوشش کے باوجود کچھ کر نہیں سکا، مگر میں اتنا بے حس اور احسان فراموش نہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے تم پر بوجھ ڈال دوں۔ خیر اب ایسے بھی حالات نہیں کہ ہم دو روٹی تمہاری بیگم کو نہ کھلا سکیں۔ وہ برا مان گئی تھی۔ زارا روٹی کی کیا بات ہے، میں نہیں جانتا کتنے دن کتنے مہینے یہ صورتحال ہو، کبھی سوچا تھا اس گھر کے سارے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے، کر سمجھ کر چچا جان کے کنبے کی خدمت کروں گا، مگر انسان کچھ سوچتا ہے اور ہو جاتا ہے کچھ، اور اپنے بس میں کچھ بھی نہیں۔ کتنا لاچار اور مجبور انسان ہے۔ ترقی تقدیر کو تو بدل نہیں سکا۔ وہ خاصا رنجیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ زارا کا گلا بھی رن گیا، آنکھیں گلابی ہونے لگیں، وہ دروازے تک بھی نہیں جا سکی، وہیں سے خدا حافظ کہہ دیا۔ مٹھی میں بند رقم تقدیر کے لکھے کی طرح چرمرا گئی۔ سوہا بے خبر سوئی ہوئی تھی، اس نے طنز بھری نظر اس پر ڈالی۔ واہ کیا بے فکری ہے، مزے ہیں محترمہ کے، پتہ نہیں کس مزاج کی ہوں گی۔ فہد کو کیا سوجی، خوش مزاجی کے چرچے تھے، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا، خوش مذاق اور حاضر جواب۔ احد کے ساتھ مل کر ایسے ایسے واقعات لطیفوں جیسے سناتا، دونوں بھائی ایک سے بڑھ کر ایک، بڑی مشہور مقبول جوڑی تھی بھائیوں کی۔ لیکن وقت نے پلٹا کھایا، پہلے ابا گزر گئے، چچی اماں نے چچا ابا پر زور ڈال کر گھر کے حصے الگ کروا لیے۔ تعلقات پر اثر پڑنا ہی تھا، جبکہ چچی اماں کے ساتھ آپا کی طاقت تھی، اسی طاقت نے فہد کو چھین لیا۔ چچا ابا بھی کچھ نہ کر سکے۔ سب سے پہلے زارا پر زد پڑی، چچا ابا کی خواہش پرغرور انداز میں رد کر دی گئی تھی۔ زارا کے لیے نظروں میں نفرت، حقارت، بھلا زارا کیسے برداشت کرتی؟ ادھر ماموں انگلینڈ جانے کے لیے پر تول رہے تھے، خود جا کر انہیں لے آئے، اپنا گھر فروخت کر چکے تھے، یہ گھر خرید کر بہن کو دے گئے۔ سر چھپانے کا ٹھکانہ ہوا تو حصے میں ملنے والی رقم یا سر کی تعلیم اور زارا کی شادی کے لیے مختص کر دی گئی۔ پھر فہد کی شادی نہ جانے کیسی شادی تھی، خاندان کے بیشتر لوگ شریک ہی نہیں ہوئے، اور زارا کی حمایت میں کتنے دن خفیاں جاری رہیں۔ اب اس بات کو بھی 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا تھا، اور زارا جاب کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ کبھی کبھی ماموں کے ہاں سے ڈرافٹ آ جاتا۔ زارا نے شادی کے لیے جمع کی گئی رقم سے پلاٹ خرید لیا تھا، اب یہ سوہا فہد نے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ کس مزاج کی ہیں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ زارا کمرے میں آئی تو سوہا جاگ گئی تھی، بہت دیر سوئی میں، پتہ نہیں کیوں شرمسار تھی۔ کیا تار برقی ہے، فہد نے بھی یہی کہا تھا، بہت سویا میں۔ سوہا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر کونے میں نظر ڈالی، پلنگ خالی، بیگ نظارت، رک رک کر پوچھنے لگی، وہ کہاں ہیں؟ ہراساں تھی جیسے جنگل میں ہو۔ وہ تو چلے گئے، اطلاع دیتے ہوئے زارا کو کمینی سی خوشی ہوئی، دیر ہوئی گئے ہوئے۔ سوہا اپنی جگہ ساکت ہو گئی، چلے گئے مجھے چھوڑ کر، زیر لب کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ وہ پھر اپنی جگہ دھم سے بیٹھی، اب آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئی، سر جھکا لیا، آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، بے آواز رو رہی تھی۔ زارا کی مخالفانہ خوشی مانند پڑ گئی۔ ارے تو انہیں جانا ہی تھا، رونے کی کیا بات ہے، تسلی ہی دے سکتی تھی۔ پھر اب میرا کیا بنے گا؟ بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ارے بھائی گھر میں ہو، سڑک پر چھوڑ کر تو نہیں گئے؟ یہ فہد کے چچا کا گھر ہے، کچھ بتایا ہی نہیں، آپ مجھے جگا دیتی، پوچھ لیتی کہ اب میں کیا کروں۔ بے یقینی لہجے سے آیا تھی، پوچھ لینا اگلی بار آئیں تو۔ زارا کو اس کا بسورتا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی، دلچسپ چیز ہے، آئیں گے سچ؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ میری عزیز ترین ہستی ہے، اس کا خیال رکھنا، میں کسی کی عزیز ہوں نہ کسی کو عزیز، مجھے بہلانے کے لیے بہانہ نہ کریں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ زارا کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اب اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ زارا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھئی آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونے لگوں گی، اور چلو اٹھو، سخت بھوک لگی ہے مجھے، تمہارے انتظار میں نے ابھی تک کھایا ہی نہیں، 4 بج گئے ہیں، اٹھو۔ کھانا کھاتے ہوئے زارا نے کہا، فہد نے کہا تھا تم بھوک کی کچی ہو۔ کوئی نہیں، اور فہد نے بتایا کہ تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، کیوں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، بالوں کی وجہ سے۔ پھر اس نے زبان دانتوں میں دبا لی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، بس اب بھوک نہیں ہے، وہ اصل میں بس میں 4 انڈے کھا لیے تھے نا، ان کے انڈے بھی اپنے بھی تو اس لیے۔ زارا ہنس دی، چلو سادہ سی لڑکی ہے، شکر ہے فہد کے لیے بہتر ہے یہ۔ سوہا کو دیر میں یقین آیا کہ زارا فہد کی چچا زاد ہے اور اماں چچی ہیں، سچ مچ کی وہاں گھر میں کسی نے بھی ان رشتہ داروں کا کبھی نام نہیں لیا تھا۔ صبح زارا اسکول چلی گئی،
بوا دوپہر میں آ کر کام کر جاتی تھیں، روٹی برتن صفائی، زارا سالن بنا لیتی تھیں۔ زارا سوہا کو بتا گئی، تم آرام کرو یا اماں سے باتیں کرنا، مگر سوہا کو آرام کی عادت نہ تھی، نہ باتوں کا چسکا۔ زارا آئی تو پورا گھر چمچم کر رہا تھا، بوا کے ہاتھوں میں بھلا اتنا دم کہاں تھا؟ اماں نے ہنس ہنس کر بتایا، دلہن کی کارروائی ہے سب، بوا کو بخار تھا، لڑکا آ کر بتا گیا تھا سب، پھر دلہن نے کمر سے دوپٹہ باندھا اور شروع ہو گئیں، اے زارا سر سے دوپٹہ نہیں سرکتا، کیا بات ہے، یہ تو محاورتاً میں نے کمر پر دوپٹہ باندھنے کا کہا ہے۔ زارا ہنسی، شاید گنجی ہوگی، اے ہے اتنی پیاری صورت ہے۔ اماں کو افسوس ہونے لگا، انگریز لگتی ہے سفید جگ۔ سوہا سے اس نے خاصی لڑائی کی، وہ صرف مسکراتی رہی، پھر میں کیا کرتی خالی بیٹھ کر؟ وہ نہا کر آئی تھی، سر پر دوپٹہ حسبِ سابق جمع ہوا، بھئی بال سکھا لو، گیلے بالوں کو لپیٹنا نہیں چاہیے، کمزور ہو جاتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ بال ہوں گے تو کمزور ہوں گے، وہ خاصی افسردہ لگی، ہے کیا سچ مچ گنجی ہے؟ چلو فات کو خوب سزا ملی، معصوم سی خواہش کے لمبے بالوں والی کی۔ 2-3 دن سوہا خاصی مضطرب رہی، فات کی طرف سے کسی اطلاع فون خط کا انتظار رہا، پھر وہ صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اس دن زارا نے کہا کہ بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر الماری کے خانے میں رکھ لو، اس نے انسنی کر دی تو زارا خود ہی کپڑے بیگ سے نکالنے لگی۔ کیا بدرنگے فضول کپڑے لائی ہیں محترمہ، اس نے ہونٹ سکڑ لیے، تیل، گھی، ہلدی، لہسن، پیاز، سارے مسالوں کی خوشبو میں بسے، ساتھ ہی صابن کی مہک۔ اچانک اس نے چیخ ماری، یہ کیا بلا ہے؟ سوہا لیٹی تھی، مڑ کر دیکھنے لگی، تب اس نے اپنے کپڑے پلنگ پر دیکھے اور زارا کی نظروں کا تعاقب کیا تو اچھل کر چھلانگ لگائی اور پھرتی سے وہ چیز زمین سے اٹھا لی جس سے زارا ڈر گئی تھی۔ پرانے کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کے بال بے احتیاطی سے کپڑے نکالنے کی وجہ سے کھل گئے تھے۔ زارا کا ہاتھ لگا تو اچھل پڑی۔ کیا ہے؟ زارا سوہا کو دیکھ رہی تھی جو بڑے پیار سے انہیں لپیٹ رہی تھی۔ میرے بال، کہتے ہوئے آواز بھر آ گئی، پھر وہ وہیں زمین پر اکڑوں بیٹھی ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ زارا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ سوہا جس دکھ اور درد سے دل لگا کر رو رہی تھی، زارا حیران اور پریشان بھی ہو گئی۔ کیا گزری ہے اس پر؟ ہمدرد دل مضطرب ہو گیا، رو دھو کر دل ہلکا ہو گیا تو زارا نے پوچھا، مجھے تو بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر بدر ہونا پڑا۔ مزید مہمہ آخر کچھ دیر بعد ہچکیوں کے درمیان اس نے اپنی ببتہ سنا دی، سر کھول کر بالوں کی درگت دکھائی، ٹیڑھے میڑھے اونچے نیچے بال۔ سوہا کی بے بسی، آپا کی ذاتی بلکہ سراسر ناانصافی پر غصہ بھی آیا۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ فہد لمبے بالوں کا عاشق ہے، بلکہ اس کے لیے لوگوں نے لطیفے بھی بنائے تھے کہ ایک بار لمبے بالوں کی جھلک دیکھ کر حضرات اس مٹکتی چٹکتی لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا اور تالی پیٹ کر کہا، ارے میں قربان، حضور اعلیٰ اپنے حسن کا صدقہ عطا فرمائیں۔ یا ایک بار لمبے گھنے بالوں کی چوٹی کا تعاقب کرتے ہوئے بس میں چڑھ گئے۔ رش بہت تھا یہ لڑکی کے پیچھے، آخر ایک بار جو بس نے جھٹکا کھایا، مسافر زیر زبر ہوئے، لڑکی کی چوٹی ان کے بٹن میں اٹک گئی، پھر لڑکی بس سے اتر گئی اور چوٹی ان کے سینے سے چمٹی رہ گئی۔ اس طرح کے کتنے لطیفے بنائے گئے اور آپا نے جان بوجھ کر فہد کی پسندیدہ شے کو اس طرح سے الگ کیا۔ فہد کو غصہ آنا لازمی تھا، اسے اگر سوہا سے دلچسپی نہ تھی مگر یقیناً وہ ان بالوں کا عاشق ہوگا۔ فہد کو تو زارا کے بال بھی پسند تھے، سیاہ چمکیلے اور کمر تک پھیلے ہوئے۔ کیا آپا کو خوف تھا کہ وہ بالوں کے بعد بالوں والی پر بھی فدا ہو جائے گا؟ پھر ان کا اقتدار، میں تو ان کے کہنے سے ہر وقت دوپٹے میں بال چھپائے رہتی تھی، پھر بھی بالوں کی یاد حد سے سرنو تازہ ہوئی، آنسو ٹپک گئے۔ زارا جی، مجھے معلوم تھا وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتے تھے، انہیں میں پسند کیسے آتی، مگر بال تو میں نے کبھی بھی بالوں کی نمائش نہیں کی۔ آپا کو وہم ہو گیا تھا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ جس سے محبت تھی اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے زری آپی سے پوچھا، انہوں نے کہا آپا اور اماں کو لڑکی پسند نہ تھی، چالاک تھی، مجھ سے تو پھپھو کے زور دینے پر ابا جان کی وجہ سے نکاح ہوا تھا، تم ان سے نکاح کے بغیر بھی اپنی پھپھو کے پاس رہ سکتی تھی۔ زارا چپ نہ رہ سکی، ابا جان کو اطمینان نہ تھا۔ اس نے پلنگ پر پھیلے کپڑے پھر سے بیگ میں بھر لیے۔ تم یہ کپڑے پہنتی تھی؟ کبھی فہد نے نہیں ٹوکا کہ یہ پھٹے بدرنگ کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ جی، جس دن فہد آتے تھے مجھے زری آپی کا سوٹ مل جاتا تھا، آپا کہتی تھی فہد تو ایک نظر نہیں ڈالتا، پھر کیا غیروں کو دکھائے گی؟ سوہا دل گرفتہ تھی۔ تو یوں ہوتا تھا۔ زارا سناٹے میں بیٹھی رہی، سوہا کو اکیلا دیکھ کر اس کو فہد سے دور کرنے کے لیے ایسا رویہ رکھا گیا کہ سوہا کبھی سر نہ اٹھا سکے، وہ فہد کی منچاہی بیوی نہ بن سکے۔ اف، کیسی گندی سیاست ہے، میں تو کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو سوہا کی بے وقوفی تھی کہ وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر تھی کہ فہد کو زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا ہے، ورنہ وہ کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے۔ سوہا نے دیکھا بھی تھا فہد کا اکھڑا اکھڑا انداز بیزاری، اور وہ لاچار تھی، اسی گھر میں رہنے پر مجبور۔ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا وہ کسی اور رشتہ دار کے پاس بھی رہ لیتی۔ بیچاری سوہا، اسے تو مکمل طور پر قید کیا گیا، ایک منصوبے کے تحت۔ لیکن آپا کو اندازہ نہ تھا فہد اس معاملے میں کس قدر نازک احساس
احساسات رکھتا ہے۔ اس کا رد عمل یہی ہو سکتا تھا جو ہوا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے بالوں کی کٹنگ اور سیٹنگ کروا دوں گی، بال پھر بڑھ جائیں گے۔ میری ایک دوست بیوٹی پارلر پر کام کرتی ہیں۔ سوہا نے زارا کو ممنون نظر سے دیکھا۔ آپ میرے ان بالوں کی چوٹی بنوا دیں بھئی، مجھے تو کراہت آ رہی ہے ان سے۔ زارا نے دور ہٹ کر کہا۔ بہت پیارے بال ہیں زارا جی۔ اس کا بالوں سے عشق ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یقیناً جب یہ تمہارے سر سے جڑے ہوئے تھے خوبصورت اور پیارے ہوں گے۔ اب یہ مردہ ہیں اور میرے خیال میں ان کی چوٹی بھی اچھی نہیں لگے گی۔ کیڑا لگ جائے گا ان میں، یعنی چوٹی میں۔ پھینک دو انہیں، شاباش۔ سوہا نے نئے سرے سے رونا شروع کر دیا۔ جدائی کا غم زارا سوچنے لگی، اگر اس کی جگہ میں ہوتی، مقابلہ کرتی، پھر تو صبح شام جنگ و جدال، ہنگامہ ہوتا اور یا میں بھی دب جاتی، تو آج میں اپنے بالوں کو رو رہی ہوتی۔ یہ مرد کبھی ماں اور بیوی کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ بہن تو یوں بھی جذباتی رشتے سے منسلک ہوتی ہے کہ بھئی مہمان ہے یا اگلے گھر کی رونق۔ کونٹے کی گیا۔ میرے اندر تو نہ اتنا صبر ہے، نہ برداشت، نہ تحمل، تو جو ہوا بہتر ہی ہوا۔ زارا کے خلاف بھی آپا نے محاذ کھولا تھا، پھر فہد اور اس کے والد کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ زارا چالاک ہے، زارا تیز مزاج ہے، زارا کو تعلیم کا غرور ہے، اس کا دماغ عرش معلیٰ پر ہے، وہ فہد پر حاوی ہو جائے گی، سب سے الگ کر لے گی۔ یہی خدشے تھے اور سوہا کو ان خدشوں خطروں سے بچنے کے لیے تیسرے درجے کی شہری بنا دیا گیا۔ یوں ہوتی ہے حکومت اور ایسی بنتی ہے عورت مظلوم، محکوم۔ زارا نے اماں کو بھی بتا دیا۔ انہوں نے سوہا کی بہت دل دہی کی، تسلی دی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا بیٹی، تم اتنی صابر خدمت گزار ہو، تمہاری خاموشی اور معصومیت یقیناً خدا کو پسند آئی ہوگی، وہ اس کا صلہ ضرور دے گا۔ کب اماں؟ وہ بے تابی سے بولی۔ زارا کے ساتھ اس نے بھی چچی کو اماں بنا لیا تھا۔ چچی کو اس کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ اس دن عرصے بعد زارا نے اپنی قمیص نکالی جو کڑھائی کرنے کے لیے رکھی تھی۔ تھوڑی سی کڑھائی کر لی تھی، زیادہ باقی تھی۔ اسکول کے فنکشن میں پہننے کا ارادہ تھا، اگر مکمل ہوگی۔ ٹائم ہی کہاں ملتا تھا اسے، اسکول سے کاپیاں لا کر چیک کرتی رہتی تھی، پھر سوہا سے جو بچ رہتا وہ کام بھی کرتی۔ اس دن بھی قمیص نکالی اور حیرت سے دم بخود ہو گئی۔ قمیص تو مکمل تھی اور بڑی صفائی اور مہارت سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اماں نے اس کی حیرت دیکھ کر کہا، دلہن کا کارنامہ ہے، کوئی ایسا کام جو تمہیں نہ آتا ہو؟ زارا نے تعریفاً کہا تھا، کچھ آتا تو یہاں بیٹھی ہوتی۔ سوہا تلخ ہو گئی۔ زارا نے سوچا، واقعی ہنر آتا ہے، مگر دستی دماغ والا کوئی ہنر اسے نہیں سکھایا گیا۔ کوئی چالاکی، عیاری، مکر و فریب، جھوٹ، جو اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں، وہ اس نے کبھی آزمائے نہیں، اور وہ اس لیے کہ اسے مکر و فریب سے دور رکھا گیا۔ فہد کے دیے ہوئے ابھی 1000 روپے اس کے پاس تھے۔ وہ بازار سے سوٹ لے آئی۔ اسکول کی آیا کم اجرت پر کپڑے سیتی تھی، اس سے سلوا لیے۔ سوہا کو دیے تو وہ پریشان ہو گئی، شدومت سے انکار کرتی رہی۔ زارا نے اس کے پرانے کپڑے گٹری باندھ کر دو چھتی میں پھینک دیے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب اس نے گردن اٹھائی تو آنسو رخساروں پر ڈھلک رہے تھے۔ زارا جی، کیا آپ یقین کریں گی، نکاح والے دن کے بعد اب نئے کپڑے پہنوں گی۔ ابا جان کے بعد تو زری آپی کی اترن ہی پہنتی رہی، اب عجیب لگ رہا ہے۔ زارا کا دل بھر آیا۔ کیسی سہاگن ہے جس کا شوہر ہزاروں کماتا ہو، اسے کبھی نیا جوڑا نصیب نہ ہو، اور کیسا بے غیرت ہے وہ مرد جو ماں باپ، بہن بھائی کے فرائض خوش اسلوبی سے نبھاتا ہے اور بیوی کے فرض سے اتنا غافل۔ زبردستی کی شادی، جبریہ نکاح جو بھی تھا قبول کرنے والا وہ تھا جس نے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی میں بیوی کے فرائض ادا کرنے کی قسم دی تھی۔ میں ایسے رویے کبھی برداشت نہیں کر سکتی، شاید اسی لیے آپا اور چچی اماں نے شدومت سے مخالفت کی تھی۔ فہد کو بدل بیزار کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، اس کے کردار کو داغدار کرنا چاہا۔ احد کتنا ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی ہے، بار بار اسے سمجھاتا، بہلاتا۔ کوئی یقین نہیں کرتا آپا کی باتوں کا۔ تم ذرا بھی فکر نہ کرنا، بھائی تو آپا سے کلام نہیں کرتے اسی وجہ سے۔ خاندان والے سب تم سے محبت کرتے ہیں، کسی نے بھی نہیں مانی آپا کی کہانی۔ زارا سمجھتی تھی خاندان والے اس کی عادت اور طبیعت سے واقف ہیں، کسی کو آپا کی پھیلائی ہوئی افواہوں پر یقین نہیں آیا ہوگا، مگر سن کر کسی نے بھی سوچا تو ہوگا کہ کوئی بات ہے ضرور، اور یہی تو رسوائی ہے۔ پھر فہد نے آ کر معافی مانگی۔ زری کے خط معذرت کے آئے، اچھی اماں نے دودھ نہ بخشنے، جنازے پر نہ آنے، تمام عمر بیٹے کی کمائی خود پر حرام کرنے کی دھمکیاں دے کر فہد کو نکاح پر رضامند کر ہی لیا۔ حالانکہ احد بھی تو تھا، لیکن فہد کو زارا سے جدا کرنے کی کوئی اور تدبیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر اس شادی کا بھرم رکھا ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ بے آسرا لڑکی کو آسرے کے نام پر اپنا معمول بنا لیا۔ فہد تو سوہا کو شاید بھول ہی گیا تھا۔ کبھی سوہا بے حد الجھی ہوئی مضطرب ہو جاتی، نیند اور بھوک غائب ہو جاتی تو اماں اس کی دلجوئی کرتیں۔ بہت مہربان اور شفیق تھیں اماں، انہوں نے تو سوہا کو اپنی بیٹی سمجھ لیا تھا۔ سوہا بھی تو ان کے سارے کام خود بڑی ذمہ داری سے کرتی تھی، زارا کے روکنے ٹوکنے کی پرواہ کرتی ہی نہیں تھی، اور اسے اماں سے باتیں کرنے سے مزہ آتا تھا۔ پرانے زمانے کے واقعات، دلچسپ قصے، سستے زمانے کے حالات، کبھی وہ کہانیاں سناتی۔
سوہا کا وقت اچھا کٹ جاتا۔ گھر چھوٹا تھا، 3 بیڈ روم تھے، ایک کمرہ ڈرائنگ روم تھا، سادہ سا۔ یقیناً یہ بہت سادہ زندگی تھی اور پرلطف۔ اگر اسے اپنی زندگی کی طرف سے اعتبار ہوتا، کوئی امید، کوئی روشنی کی کرن ہی فہد کی طرف سے نظر آ جاتی، وہ یہاں بے حد خوش رہتی، خواہ ساری زندگی رہنا پڑتا۔ چھٹی کا دن تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے کہا، سوہا دروازہ کھول دو، بوا آئی ہوں گی۔ بوا اب پابندی سے نہیں آتی تھی، البتہ اپنے پوتے کے ہمراہ رات کو آ کر اماں کے کمرے میں سو جاتیں۔ رات بھر کسی نہ کسی اندیکھی بلا کو ڈانٹا پھٹکارا کرتیں، کبھی ہوش ہوش تو کبھی بل بل، کبھی بھاگ بھاگ۔ اماں پوچھتیں، بوا کس کو بھگا رہی ہو؟ تو مزے سے کہتیں، جن کو۔ کنواں سر پر چڑھا آ رہا تھا۔ وہ نہ خود سوتیں، نہ اماں کو چین سے سونے دیتیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کا پھٹکارا بلند ہوتا، مشکل سے آئی اماں کی نیند اچٹ جاتی۔ پھر بوا اپنی کہانیاں لے بیٹھتی اور صبح ہو جاتی۔ سوہا بوا کے خیال میں تھی، بے فکری سے دروازہ کھول دیا، مگر یہ کیا، اس کا تو سانس رک گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے سامنے کھڑے سجے بنے صاف ستھرے سوٹڈ بوٹڈ نوجوان کو تکنے لگی، جو ایک قدم نچلی سیڑھی پر تو دوسرا اوپر والی سیڑھی پر رکھے یوں بے قرار کھڑا تھا جیسے اندر گھسنے کی عجلت ہو۔ پری، سبز پری ہو نا تم؟ وہ کس قدر بے باک بے دھڑک تھا، اور تیزی سے دوسرا قدم بھی اوپر کی سیڑھی پر لے آیا۔ ہائے! سوہا مڑ کر اندر گھسی۔ زارا جی، زارا جی، کوئی پگلا ہے اندر آ رہا تھا، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں کیا تھا، آنے والے کا راستہ صاف تھا۔ وہ پگلا اندر گھسا چلا آ رہا تھا۔ سوہا چیخ کر کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ زارا نے ہنس کر پگلے کو گلے لگا لیا۔ یاسر تھا زارا کا چھوٹا بھائی، کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم۔ پری کہاں ہے؟ ابھی تو کھڑی تھی، بلاؤ نا آپا۔ زارا نے سوہا کو بلا لیا۔ تعارف ہوا مگر وہ بضد تھا، نہیں یہ پری ہے، بھیس بدل کر دنیا میں آئی ہے۔ کوکاف سے آئی ہے نا؟ زارا بہت خوش تھی، اس نے چھٹی لے لی تھی بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ دونوں خوب ہنسی مذاق میں مصروف رہتے۔ سوہا کو بھی بڑا لطف آتا۔ یاسر کچھ بے فکر، کلندرا خوش مزاج لڑکا تھا، اپنی خالہ کے گھر رہتا تھا، وہاں کے قصے سنا کر خوب ہنساتا، خالہ کی بیٹی کا مسلسل مذاق اڑاتا۔ زارا گھور کر کہتی، خبردار ثنا کو کچھ نہ کہنا، اتنی پیاری تو ہے۔ ہاں جی، پیاری تو ہے، اس کے سر کے کیڑے بھی خاصے پیارے ہیں۔ اس دن میں نے اس کو شعر سنایا تو بہت برا مانی۔ میں نے کہا، سنو ثنا، سر میں ہوگی ضرور جو کوئی، کھجلی کبھی بے سبب نہیں ہوتی۔ 3 دن تک مجھے چائے نہیں دی اس نے، یاسر نے بتایا۔ تمہاری شعر سنانے کی عادت نہیں گئی؟ زارا خفا ہونے لگی۔ عادت مزید پختہ ہو گئی ہے، کیونکہ خالو جان ماشاءاللہ شاعر بن گئے ہیں۔ ہیں؟ اب بڑھاپے میں شاعر کیسے بن گئے؟ جوانی میں تو کبھی شعر کہتے سنا نہیں۔ اماں حیران ہو گئیں۔ میرے شعر سنانے کے نتیجے میں اماں، انہیں بھی شوق ہو گیا یا مجھے ہرانے کے لیے شاعر بن گئے؟ خبردار، بڑوں کا مذاق نہیں اڑاتے، بری بات ہے، زارا نے ٹوکا۔ آپا آپ یہ بتا دو کہ کس کا مذاق اڑانا چاہیے اور کس کا مضحکہ اور کس پر شعر جذبہ کرنا مناسب ہوگا۔ خیر 2 شعر حاضر ہیں، گر قبول اقتضار ہوں، عز و شرف۔ ہم دل کی تباہی کا یہ سماع نہ کریں گے، بن جائیں گے دولہا مگر ہاں نہ کریں گے۔ کوچے میں تیرے آئیں گے اڑتے ہوئے ہر روز، دیوار پر بیٹھیں گے مگر کاں نہ کریں گے۔ زارا جی، اب یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، منع کر لیجئے۔ سوہا کے آنسو بہنے لگے۔ میری یہ مجال کہاں، بھلا فہد بھائی کوئے ہو سکتے ہیں، توبہ توبہ۔ یاسر نے کان پکڑ لیے۔ نہیں، یہ آپ نے ضرور میرے اوپر ہی شعر بنائے ہیں، سن لیا ہوگا کہ زبردستی کا نکاح ہوا ہے، میں ماروں گی آپ کو۔ اماں سوہا کو پیار کرنے لگی، سمجھانے لگی۔ سوہا کو بمشکل یقین آیا کہ یاسر اس کا مذاق اڑا ہی نہیں سکتا، وہ تو اسے پری سمجھتا ہے، پریوں کا مذاق اڑا کر بھلا وہ کوکاف کی جیل میں بند ہونے کو دعوت دے سکتا ہے؟ توبہ جی! اچھا چلو میں اپنا مذاق بناتا ہوں۔ زارا آپا غور سے سنیں، یہ ایک آزاد نظم ہے، ترنم سے سنیے۔ آہا آہا ہا ہا ہے، ماں پیاری ماں، میں تو فیل ہو گیا۔ کیسی ہے؟ یاسر شوق بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ زارا ہنسی روک رہی تھی مگر سوہا کا موڈ خراب تھا۔ کوئی نہیں، اتنے قابل ہیں، فیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ چڑ کر بولی۔ یاسر نے نعرہ لگایا، زندہ باد میں پاس ہو گیا، آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ سوہا باقاعدہ خفا تھی۔ میری توبہ، چلیں شعر آج سے بند۔ یاسر نے کان پکڑ لیے۔ سوہا مسکرا دی۔ یاسر فوراً سیدھا ہو کر بولا، اچھا اپنی ڈائری سے 2 صفحے پڑھ کر سناتا ہوں، بلکہ پڑھنا کیسا، مجھے سب زبانی یاد ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب مجھے ثنا نے 2 دن چائے نہیں دی۔ میں اسے چڑھانے کے لیے کہہ کر باہر نکلا کہ آج میں کلفٹن جا رہا ہوں، خوب سیر کروں گا اکیلا، اور اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھوں گا، اسے دوڑاؤں گا، خوب لطف اٹھاؤں گا اکیلا۔ ثنا بہت چڑھی، جل بن کر کالی ہو گئی، میں لاپرواہ بنا رہا۔
دراصل مجھے اونٹ پر بیٹھنے کا بہت شوق ہے۔ ثنا کو بھی۔ بلندی مجھے پسند ہے، ثنا کو بھی۔ ڈائری کے دوسرے صفحے کی تو کیا بات ہے، لکھا ہے ابھی ڈاکٹر سے بائیں ہاتھ کی اور دوائیں پاؤں کی بینڈیج اور پلسٹر کروا کر آیا ہوں۔ کلفٹر پر اونٹ دوڑانے کا شوق پورا ہو گیا اور بلندی سے پھسل کر گرنے سے ہاتھ زخمی، پیر تڑک گیا۔ پٹیوں اور پلاسٹر میں جکڑا ہوا دیکھ کر ثنا پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، پھر وہ رونے بیٹھ گئی۔ اس دن میں نے آزاد نظم موزوں کی نظم تحت الفاظ میں حاضر ہے کہ کیا واقعی ثنا میں وہ ساری خوبیاں ہیں، زمین آسمان کی خوبیاں، یا پھر میری عقل ماری گئی ہے؟ تیسرے صفحے میں لکھا ہے شکر ہے آج سے چائے ملنے لگی دن میں بار بار۔ اب بتائیں نظم کیسی ہے؟ یاسر پرشوق انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مگر ابھی تو آپ نے کہا تھا ثنا نے 3 دن چائے نہیں دی، ڈائری میں 2 دن چائے نہیں ملی، یہ کیا؟ سوہا سوچتے ہوئے بولی۔ اوفو چلیں غلطی ہو گئی۔ اچھا اس دن کی بات بتاتا ہوں جب میں سمندر کے کنارے بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا کہ میرے سامنے ایک عجیب قسم کی کشتی آسمان سے اتر کر سمندر میں تیرنے لگی۔ پھر اس میں سے ایک ہیبت ناک دہشت ناک وجود نکل کر میری طرف بڑھا۔ اس کے تقریباً 2 سر تھے، دونوں سروں کے بیچ میں ایک آنکھ تھی، سینے پر جوڑا ہوا لمبا سا ایک ہاتھ تھا اور اس کے پیروں کی جگہ بطخ کے پنجے لگے ہوئے تھے۔ مٹک مٹک کر چلتا ہوا بمشکل میرے قریب پہنچا اور مینڈک جیسی آواز میں ٹرایا، اے زمینی انسان، مجھے تمہارے ملک کے کسی لیڈر کی تلاش ہے، بتاؤ وہ کہاں ملے گا؟ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، او بے وقوف، تمہیں ایک پلاسٹک سرجن کی اشد ضرورت ہے۔ اسے تلاش کرو۔ ہیں ارے اور تم کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا اس سے؟ زارا بھی مذاق اڑانے کے موڈ میں تھی۔ کیسے لگتا؟ میرے پاس ثنا کھڑی تھی۔ جب میں سے نہیں ڈرا تو وہ خلائی مخلوق کی بھلا کیا اوقات؟ یاسر کا انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ زارا اور سوہا کے پکائے کھانے کی بہت تعریف کرتا اور لطف لے لے کر ایک ایک لقمہ منہ میں ڈال کر آنکھیں بند کر کے ہولے ہولے چبا کر کھاتا، جیسے دیر تک لذت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ سوہا کو بہت خوشی ہوتی، کوئی تو سراہنے والا تھا۔ زارا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی، چلو جلدی کھاؤ ورنہ میں دسترخوان اٹھا لوں گی، یہ سوچے بغیر کہ تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ آپا اتنا ظلم، مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھانے دو، وہاں خالہ کے ہاں بھی بھوکا اٹھ جاتا ہوں۔ یہی علاج ہے تمہاری ناشکری کا بیہودہ۔ اب اتنا بدمزہ سالن بھی نہیں کہ تم گھنٹہ گھنٹہ بھر منہ میں بھرے بیٹھے رہو۔ زارا خفا ہو جاتی، سوہا شرمندہ۔ خیر یہ تو پھر بھی میرا خیال ہے۔ ایک بار ثنا نے قورمے کی دیگ پکائی، آپا یقین کرنا میں منہ بھر کھاتا رہا اور دل نہیں بھرا۔ میں کہتا واہ کیا لذیذ شوربہ تیار کیا ہے ثنا نے۔ ثنا لوٹا بھر پانی اور ڈال دیتی۔ چلو یاسر اٹھو، بہت بکواس کر چکے۔ زارا سنجیدگی سے ڈانٹنے لگی، تم نے خالہ کو پتہ نہیں کس قدر اذیت میں مبتلا کر رکھا ہوگا، میں تو 4 دن میں ہی بیزار ہو گئی ہوں۔ اس طرح تم جھوٹ کے عادی بنو گے۔ ارے لوگوں کو ہنسانا اتنا ضروری نہیں، نہ ہی ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، ہنسنے کے لیے تمہاری صورت کافی نہیں۔ سوہا ہنس پڑی بے اختیار، آپا اب تم بھی جھوٹ بول کر ہنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یاسر منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ زارا اور سوہا دل کھول کر ہنسی۔ یاسر جا کر اماں کو ہنسانے کی کوشش کرنے لگا، میں سوچ رہی ہوں زارا جی، رات کو سوہا نے بستر پر لیٹ کر سوچتے ہوئے سوال کیا، ثنا نے دیگ کیسے پکا لی؟ کیا اسے کھانا بنانے کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے؟ زارا ہنس دی، ارے تم یاسر کی کسی بات پر یقین نہ کرنا، بونگیاں مارتا ہے۔ ثنا تو خالہ کی چھوٹی بیٹی ہے، 6-7 ماہ کی۔ سوہا نے ایک بار پوچھ لیا، کیا آپ ثنا سے شادی کر لیں گے؟ میں زارا جی سے کہوں؟ یاسر نے اداس منہ بنا کر آسمان کو گھورا، ہنسی روک رہا تھا، یقیناً خبیث ہے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے بھلا، یہ ظالم سماج، عمروں کی دوریاں بس۔ کیسا ٹھنڈا سانس بھرا تھا، اب سمجھ میں آیا عمروں کی دوریاں کیسی تھیں۔ جاتے وقت یاسر نے سوہا سے باقاعدہ معافی مانگی۔ سوہا ہنسنے لگی، دراصل میں جھوٹا نہیں ہوں، جو کچھ میں نے کہا سب سچ تھا۔ یاسر نے معافی ملتے ہی کہا۔ زارا نے تھپڑ رسید کیا۔ یاسر چلا گیا، گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی، سناٹا اور اداسی۔ ایک آدمی نے کیسے سب کے ذہن جکڑ رکھے تھے اور گھر میں کیسا ہنگامہ رہتا تھا، نہ کسی نے کسی کی برائی کی، نہ اعتراض ہوئے، ہنستا ہوا آیا، ہنس کر چلا گیا۔ کئی دن اداسی کا ڈیرا رہا۔ زارا کا تو بھائی تھا، سوہا بھی گمسم ہو گئی۔ جتنے دن وہ رہا، اس سے اپنی ویران اور دکھی زندگی کا خیال ہی نہیں، یہاں تک کہ فہد کی بے نیاز لاپرواہی پر غصہ بھی نہیں آیا۔ ایک صبح احد نے قدم رنجا فرمایا، سارا اسکول جا چکی تھی، احد چچی کے پاس بیٹھا رہا۔ سوہا نے ناشتہ لا کر دیا اور سوہا کو دیکھ کر خاصا حیران تھا۔ فہد نے کسی کو بھی نہیں مطلع کیا تھا، بلکہ اس رات کے بعد اس کا کوئی فون آیا ہی نہیں۔ احد نے ہی بینک کے اوقات میں فون کیا تھا۔ فہد سے خیر خیریت تھی تک محدود رہی گفتگو۔ احد نے پوچھا، نہ اس نے بتایا۔ ناشتے کے بعد احد یاسر کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ زارا نے آ کر اٹھایا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں، چچا
ابا، چچی، اماں، آپا، زری سب کیسے ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ احد نے کھاتے ہوئے سر ہلایا اور کہا میں ٹھیک ہوں، میں گھر والوں کا پوچھ رہی ہوں، بفضل خدا سب خیریت سے ہیں، دیگر احوال یہ کہ سکھ اور سلامتی ہے اور میں سکھ کی بنسری بجاتا رہتا ہوں۔ سوہا کی کمی محسوس ہوتی ہوگی؟ زارا سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اور کسی کا تو پتہ نہیں، مجھے تو ہوتی ہے نہ صبح وقت پر ناشتہ ملتا ہے نہ کھانا، کپڑے اکثر بغیر استری کے پہن کر فریاد کرتا ہوں، کمرہ عموماً گندا رہتا ہے، مگر ہاں اب صفائی کے لیے ایک عدد خاتون کا انتخاب ہوا ہے تو چند دن سے۔ اور آپا کیسی ہیں بچے؟ آپا کو البتہ خاصی زحمت ہے، وہ سوال کو ٹال گیا۔ کوئی ایسا ہدف نہیں ہے جس پر تاک تاک کر نشانے لگائے جائیں، زبان کی کھجلی مٹانے کو کوئی سالم وجود نہیں ہے، پکی پکائی کھانے کو نہ ملے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، ہاتھ ہلانا جو پڑا تو پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ کرنے والی کے نہ ہونے سے زندگی کتنی اذیت رساں ہو چکی ہے، چنانچہ ایک عدد کھانا پکانے والی کا انتظام کرنا پڑا، ایک کپڑے دھو کر استری کرنے والی کا اضافہ ہوا، تینوں مسلسل زحمت کا سبب ہیں کہ مرضی کا کام کرتی ہی نہیں، ذرا تیز آواز میں بات کرو تو انہیں اپنی توہین نظر آتی ہے، تینوں جب آستین چڑھا کر آپا کے سامنے آنکھیں نکالتی ہیں تو دن میں رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، مزید کچھ جاننے کی خواہش ہے؟ بھولے پن سے سوہا کو دیکھنے لگا، وہ جلدی سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہی میں تو واقعی کچھ احمق ہوں، احد سر سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور بھائی خاصے ذہین معاملہ فہم، دیکھو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ سوہا صاحبہ یہاں ہوں گی، اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے، واقعی اس گھر کے سوا اور کہاں ہو سکتی تھی یہ؟ طنز کر رہے ہو؟ قطعی نہیں، حقیقت یہی ہے، بہرحال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ ویسے موصوف کیا پروگرام بنا کر گئے ہیں؟ بتایا نہیں؟ زارا اختصار سے کام لے رہی تھی۔ احد نے بیگ سے 2 عدد سوٹ نکالے، بھائی لایا تو دونوں تمہارے لیے ہوں لیکن ایک سوہا کو بھی دینا چاہیے، دراصل مجھے جاب مل گئی ہے، سب کے لیے سوٹ لیے ہیں، پہلی تنخواہ میں، چچی کے لیے شال لایا تھا، دے دی ہے، تو کیا بادشاہ لگ گئے ہو کہیں کے، جو نام بنام تحفے بٹ رہے ہیں؟ بادشاہ کیا چیز ہے اپنے عہدے کے سامنے؟ بس اتنا ہوا کہ تنخواہ ختم ہو گئی ہیں، سب ختم کر دی، پوری تنخواہ؟ آخر کتنی تھی؟ یا تحفے ہماری اوقات سے بڑھ کر لیے تھے؟ یار لاکھوں کی تنخواہ زیروں سفیروں کو ملتی ہیں، ہماری تو بس یہی اوقات ہے، کاش تم پچھلے دنوں آتے جب یاسر آیا ہوا تھا، سارا وقت اوٹ پٹانگ لطیفے ہی سنتے۔ ہاں کمرے میں لطیفوں کی ایک کتاب رکھی تو ہے، بھول گیا لے جانا۔ اچھا بھائی صبح روانگی ہے ماں بدولت کی، سویرے کون جگائے گا؟ سب اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے، سوہا ہی جگاتی ہے مجھے، فکر نہ کرو۔ اور صبح جانے سے پہلے اس نے سوہا کے بارے میں پوچھا، بھائی کیا کہہ گئے ہیں؟ خیر معینہ مدت کے لیے قیام ہوگا، بلکہ تم فون کرو تو میری طرف سے پوچھ لینا کہ کب تک انتظار کی سولی پر لٹکانے کا پروگرام ہے۔ میں پوچھوں؟ وہاں تمہارے آسرے پر چھوڑ گئے ہیں، تم ہی پوچھنا، مجھے تو انتظار کی بے قراری نظر آ رہی ہے، نہ کوئی سولی وغیرہ۔ احد نے حیرانی سے کہا، جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے، تمہیں بھلا کیا نظر آئے گا؟ اور تم لوگوں نے تو غائبانہ بھی میرا تعارف کرایا نہ رشتہ بتایا، ہے نا کمال کی بات؟ کمال تو بھائی کا ہے جو اسے یہاں پہنچا گئے، مگر تعارف نہیں کرایا، اور تم لوگوں کا کمال نہیں، کسی نے بھی کبھی ہم لوگوں کا ذکر نہیں کیا، وہ تو بیچاری شروع میں خوفزدہ رہی کہ فہد اسے نہ جانے کہاں پٹک کر گم ہو گئے، یہ کمال بھی میرا نہیں، میں تو آپا کے ڈر سے اسے مخاطب ہی نہیں کرتا تھا سوائے کھانا ناشتہ مانگنے کے۔ آپا اس پر بھی مدرس تمہارا شکریہ کہ اس خانمہ برباد کو تم نے سہارا دیا اور دکھ کا احساس کر لیتی ہو، مہربان ہو۔ زارا تنک کر بولی، نہ مہربانی کی کوئی وجہ، اس کے حال پر تو چرند پرند بھی ترس کھاتے ہیں، میں تو خود خدا کے عاجز بندی ہوں، اس کی مجبوری پر شاید بادل بھی روتے ہیں، دیکھو کیسے بادل آ رہے ہیں۔ اچھا چلتا ہوں، مجھے تو خدا حافظ کہہ دو، کہیں بادل مجھے ہی ظالم سمجھ کر ٹوٹ پڑیں، میں بھی چل رہی ہوں، میری بس کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ راستے الگ ہونے کا یقین نہیں مجھے، چلو خیر، ویسے اس جاب کے علاوہ دوسری جاب کے کیا چانس ہیں؟ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف بڑھے۔ دوسری جاب مطلب؟ چہرے پہ صحرا ڈالے آجا او آنے والے چاند سی بنو میری تیرے حوالے، احد گانے لگا۔ زارا نے پیٹھ پر دپ رسید کی، وہ اچھل پڑا، کیا یہ زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے؟ سڑک پر بانڈ پنے کا شوق آزما رہے ہو، زیادتی تو ہوگی سچ، تمہاری اور یاسر کی باتیں سن سن کر سوہا بیچاری تو مشکوک ہو گئی ہے، بس اسٹاپ آ گیا تھا، اسے تو مشکوک نہیں پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کا تو نکاح ہی اعلیٰ نسل کے مسخرے سے ہوا ہے، جس نے ابھی پیر چلنا سیکھا ہی نہیں، مہلک حالت میں ہے۔ خیر تو کب تک بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کرو گی؟ گھر بسانے کے ارادے کب تک ہیں؟ یاسر کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے کوئی سوال نہیں۔ یار میں تو اتنی لمبی مدت میں بوڑھا ہو جاؤں گا، وہ گھبرا کر بولا۔ جلدی سوچو، فی الحال جلدی کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے، مجھے اچھی سی جاب مل جائے، احد نے پر امید لہجے میں کہا، پھر میں تمہارا یہاں کھڑا رہنا بند کر دوں گا،
کیوں بھائی، گاڑی دلا دو گے مجھے؟ پھر تو ڈرائیور کا انتظام کرنا پڑے گا، فاضل خرچہ۔ وہ شوق ہو رہی تھی، موسم اچھا تھا، ہوا اور بادلوں کا ہجوم جو یہاں کبھی کبھی ہی آتے تھے۔ میں کیا اناڑی ڈرائیور ہوں؟ وہ برا مان گیا۔ اپنی بیگم اپنی گاڑی میں ساتھ رکھوں گا۔ زارا فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ سوچنا بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بس آ گئی تھی، بس میں سوار ہو کر ہاتھ ہلا کر بولی، ہمدردی کا شکریہ، اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بڑی دردمندی اور خلوص سے اس نے پیشکش کی تھی۔ زارا ہر کسی کی آئیڈیل تھی۔ خاندان والے پہلے تو چپ رہے کہ سب کو یقین تھا کہ زارا تو فہد کی منگیتر ہے۔ پھر جب فہد کے گھر والوں نے زارا کے کنبے سے تعلقات توڑ لیے اور طرح طرح کی خبریں پھیلانی شروع کی تو ہر گھر سے لڑکوں کے لیے رشتے بھیجے گئے، لیکن چچی تو یوں بھی بے کی زارا کا رشتہ ختم ہونا اور مجبوراً گھر چھوڑ کر ملتان شفٹ ہونے پر بہت اپسیٹ تھیں۔ لیکن زارا نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اس سلسلے کو روک دیں۔ یاسر کی تعلیم مکمل ہونے تک وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ فہد کے نکاح کے بعد چچی نے زارا سے کہہ دیا تھا، اب تم کو زیادہ دن لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتی میں، نہ جانے افواہوں کا سلسلہ اور کتنا طویل ہو۔ اب رک جائے گا، اماں فکر نہ کریں، میرے زمین پر کوئی بوجھ نہیں، اور فہد کے نکاح کے بعد تو میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ بیٹا پھر تو تمہاری شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ تمہارے خاندان کے کتنے ہی لوگ درخواست کر چکے، کسی پر تو غور کرو۔ اماں نہیں، خاندان میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے کتنی بھی مضبوط سمجھ لیں مگر میں بے غیرتی کے دامن میں پناہ نہیں لوں گی۔ آپ سوچیں بھی نہیں۔ بیٹا لڑکیوں کی قسمت کب کہاں لکھی ہے یہ ہم نہیں جانتے، قدرت کے عجب کھیل ہوتے ہیں، ہم جہاں سوچ نہیں سکتے وہیں قسمت پہنچا دیتی ہے۔ کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا جو ہو گیا؟ اماں اس میں قسمت کا کیا دخل، وہ تو ضد اور پسند ناپسند کے چکر تھے۔ زارا میں اگر ذرا بھی ضد کا عنصر ہوتا یا وہ منتقم مزاج ہوتی، آہت کے ذریعے سب کو نیچا دکھا دیتی، لیکن وہ ایک سچی کھرے ذہن کی لڑکی تھی۔ پوری زندگی کا حاصل انتقام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس سے گھٹیا پن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے خود کو داؤ پر لگا دے۔ محبت تقسیم نہیں کی جاتی، اس کے لیے تو یہ تصور ہی سہانے روح تھا کہ دل میں کسی کی محبت ہو اور زندگی کسی اور کے ساتھ گزاری جائے۔ منافقت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ محبت ایک بار ہوتی ہے، بعد میں جو زندگی میں تبدیلی آئے وہ مجبوری کا سودا ہوتا ہے، اور ایسے سمجھوتے پائیدار نہیں ہوتے، دل کے نہیں دماغ کے تحت ہوتے ہیں، اور ابھی ایسا بھی برا وقت نہیں آیا کہ وہ سمجھوتوں پر راضی ہو جائے۔ سوہا بے چین تھی۔ احد کی زارا سے کیا بات ہوئی؟ زارا ٹال گئی۔ اگر بتا دیتی کہ فہد نے سوہا کا ذکر کیا ہی نہیں احد سے تو وہ پریشان ہو جاتی، اور یہ فہد کی احتیاط پسندی ہی تھی۔ اگر گھر والوں کو اطلاع مل جاتی کہ سوہا فہد کے ساتھ نہیں بلکہ زارا کے پاس ہے تو آپا نہ جانے کتنی داستان بنا لیتی۔ رات بھر بوا لکڑی سے دروازہ بجا کر خود ہی کونے کونے پکارتی رہیں۔ سوہا ڈرتی رہی۔ صبح زارا نے پوچھا، بوا رات کس کو پکار رہی تھی؟ بوا نے آنکھیں مینچ کر معصومیت سے کہا، اے وہی منحوس ماری گالی دے کر چڑیل تھی جو پپو کے دادا پر عاشق تھی، آئی تھی میں نے بھگا دی۔ ہیں، پپو کے دادا پر کب چڑیل عاشق ہوئی؟ کبھی جوانی میں، اور تم نے اب مار کر بھگایا؟ بوا حواسوں کا صدقہ دو۔ اماں خفا ہونے لگی، ارے ایمان سے بیوی، وہی ابھی تو عاشق ہوئی ہے، جوانی میں تو دوسری تھی، اسے تو میں نے چھری مار دی تھی، سارا کمرہ خون سے بھر گیا تھا یہ تو، اور میں نے جو لکڑی ماری تو صورت حرام ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی بھاگی۔ زارا کو ہنسی آ گئی۔ بوا، آپ پر کبھی کوئی بھوتنا عاشق نہیں ہوا؟ شرارت سے پوچھا۔ ہوا تھا، بوا نے گردن ہلائی۔ ارے تو پھر اسے بھی مار بھگایا؟ زارا قریب آ گئی۔ نہیں بی بی، شادی کر لیا، اب تک جان سے چمٹا ہوا ہے بڑو۔ ایک ایسے باتیں کرنے لگی، بوا جاؤ گھر جاؤ، اماں شرما گئی تھیں۔ توبہ ہے، لڑکیوں سے فضول باتیں، بے حیائی کی حد ہے، سٹیا گئی ہے عورت۔ اماں دیر تک بڑبڑاتی رہیں۔ انہیں زارا پر بھی غصہ آ رہا تھا جو کریت کریت کر سوال کر رہی تھی۔ سوہا کے لیے تو ہر دن بیزار کن، ہر رات بے سکون۔ احد نے بھی تو کچھ نہیں بتایا۔ بے قرار کرنے والے لمحے اور منتظر ساعتیں۔ وقت تھا کہ اڑ رہا تھا اور فہد اندھیروں میں پھینک کر نہ جانے کہاں غائب تھا۔ کاش یہی بتا دے کہ اب اس کی عمر اسی گھر میں گزرے گی تو وہ ان ٹھنڈی آہنی سلاخوں سے نجات حاصل کر کے زندگی کی آزاد فضا کو محسوس کر لے، کھلے آسمان تلے سر اٹھا کر تاروں کی چمک سے آنکھیں روشن کر لے، ٹھنڈی ہوا میں سانس بھرے اور بادلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی اڑتی پھرے، چیلوں کووں کی طرح۔ زارا اس کی ذہنی الجھنوں کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ایک بار پی سی او سے بینک فون کر کے فہد سے بات کرنی چاہی، مگر وہ اس وقت موجود نہ تھا۔ پتہ نہیں کس نے اس کا میسج بھی اس تک پہنچایا کہ نہیں۔ وہ سوہا کو کیسے تسلی دے؟ اس کے پاس بھی تو کوئی سورج کی کرن نہ تھی، نہ امید کی شمع۔ پریشانی کا ایک حل یوں تلاش کر لیا کہ سوہا کا قریب کے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ اب اس کے پاس بامقصد مشغلہ تھا۔ ماموں کے پاس سے اچھی بڑی رقم کا ڈرافٹ آ گیا اور کافی مسائل حل ہو گئے۔ سوہا کے داخلے کے علاوہ دونوں کے لباس، گھر میں رنگ و روغن، دیگر بے شمار ضروریات، اس کے بعد بھی جو
رقم بچی وہ بینک کے نظر کر دی۔ کافی فکریں دھل گئی، آسمان روشن، فضا نغموں سے معمور، نیا سورج دمکتا اجالا۔ اس دن محسوس ہوا جب فہد بغیر اطلاع اچانک آن پہنچا۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ ایک کوشش کے باوجود کوئی ٹھکانہ ایسا گھر دستیاب نہیں ہوا جہاں سوہا کو رکھا جا سکے۔ دوسری خبر عنقریب کسی نئی برانچ میں ٹرانسفر کی اوفو، اور تیسری خبر راحت کا فون آیا تھا، ابا بیمار ہیں، 2 دن کی چھٹی لی ہے۔ سوہا ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی۔ وہ دسترخوان پر نظر جمائے روٹی یا سلاد سے مخاطب تھا۔ زہرا ہی سوال کرتی رہی، بلکہ اس کے فرائض یاد دلانے کے علاوہ احساس دلانے کا فرض ادا کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر چچی کے پاس بیٹھ کر وہیں دوسرے پلنگ پر لیٹ کر آرام کیا۔ شام کی چائے پی اور روانہ۔ اس کے پاس وقت ہی بہت کم ہوتا تھا۔ پھر تھکا دینے والا سفر، رات کو سناٹے میں سوہا کی سسکیاں، دل چیرنے والی آوازیں۔ فہد کے سامنے تالو سے زبان چپکا کر بیٹھی رہیں۔ اب رونے دھونے کا کیا جواز ہے کوئی سننے والا؟ زہرا کو بے وقت کی راگنی سے چڑ تھی۔ میں اب بھی کچھ کہہ رہی ہوں کیا؟ ادھر سے جواب ملا۔ پھر کیوں شور کر رہی ہو؟ سونے دو مجھے۔ سوہا نے سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا، منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا، ترس آ گیا۔ اچھا اب اتنا جبر بھی نہ کرو خود پر، واپسی میں آئیں گے تو پوچھ لینا، یاد رکھو خاموش رہ کر جنگ جیتنے کا دور اب نہیں رہا، حق مانگو گی تو ملے گا، ضرورت پڑے تو چھیننا پڑتا ہے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ سوہا خاموش رہی۔ اب آئیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دینا، ذرا سی رعایت نہ کرنا، جواب لے کر ٹلنا۔ زہرا ہدایتیں جاری کرتی رہی۔ وہ آئیں گے ہی کیوں؟ نہیں آئیں گے۔ زہرا کو ہنسی آ گئی۔ تارے شمار کرتے کرتے نجومی بھی بن گئی ہو، پھر روتی کیوں ہو؟ میں کوئی اس لیے، میں تو وہاں تو ہر مہینے 2 دن کے لیے آتے تھے، وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے تو کیا، میں تو دیکھ لیتی تھی، اور اب تو برسوں بعد آئے، وہاں جا کر سو گئے، اب میں اماں کے پاس جا کر کیسے دیکھتی؟ بار بار شرم کی بات ہے۔ زہرا حیران تھی، مڑ کر دیکھا، وہ اسی طرح ساکت پڑی تھی۔ تعصب سے برسوں بعد پر غور کیا، اور اس کا ہمدرد دل سوہا کی معصوم اور سادہ سی محبت پر رو دیا۔ یہ مرد لوگ خود تو محبت کا پرچار کرتے رہتے ہیں، مگر اس خاموش اور پرشور گہری محبت کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے اور بے خبر رہنا پسند کرتے ہیں، یا جان بوجھ کر گریز کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ گو کہ یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے کہ محبت کرنے والے کے جذبات بلکہ نگاہوں سے ہی اس قدر لاعلم ہوا جائے۔ نہیں، یہ تو سراسر محبت کی توہین اور محبت کرنے والے پر ظلم ہوا۔ اب اس سیدھی سی بلکہ انجان معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے کہ مسلسل نظر انداز کی جانے والی سزا پا رہی ہے؟ اب آئیں یہ حضرت، میں خود خبر لوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھول گئی کہ خود بھی فہد کو چپکے چاہتی رہی تھی، کبھی ظاہر نہیں کیا، لیکن اس نے جان لیا کیسے بھلا؟ محبت تو خوشبو ہے جو لاکھ چھپا کر رکھو اپنی مہک ہر سمت میں نشانی چھوڑ جاتی ہے۔ بوا پھر سے دن میں آ کر کام کر جاتی، سوہا کالج سے آ کر صفائی میں لگ جاتی۔ ایک تو اس کا کالج چند قدم پر تھا، چھٹی بھی جلدی ہو جاتی۔ اس گلی کی کئی لڑکیاں اس کالج میں پڑھتی اور پڑھاتی بھی تھیں۔ سوہا جیسی ڈرپوک لڑکی کے لیے سہولت تھی کہ آنے جانے میں کئی لڑکیاں ساتھ ہوتی تھیں۔ بوا روٹی پکا رہی ہوتی تھی کہ وہ آ کر ضرورت ہوتی تو سالن پکا لیتی، پھر صفائی کر کے چچی کے پاس آ بیٹھتی، انہیں پہلے کھانا دے دیتی۔ چچی کو اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اماں یہ دنیا اتنی بری کیوں ہے؟ اس دن وہ اماں سے کہہ رہی تھی۔ فہد واپسی پر سیدھا راجن پور چلا گیا تھا، ٹائم جو نہیں تھا رکنے کا، اور شاید اس نے ضرورت نہیں سمجھی۔ زہرا اس کی پیشن گوئی پر اشش کرتی رہ گئی۔ بیٹا دنیا اگر بری ہے تو اچھی بھی ہے، یہاں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں زہرا جی، یاسر بھائی اور آپ۔ چچی ہنس دی۔ فہد اور راحت بھی بہت اچھے ہیں، میرے لیے نہیں، بگڑا ہوا موڈ آپ سوچ بھی نہیں سکتی اماں، میری پھپھو جنہیں سب سے بڑھ کر میری ہمدرد ہونا چاہیے تھا، وہ بھی میرے خلاف آپا کی ہر بات مان لیتی تھیں۔ جو کام میں نے کبھی نہیں کیا وہ بھی میرے نام کر دیا جاتا، بلکہ انہوں نے تو مجھے بدنام کرنے کی ہر کوشش کی تھی۔ آواز بھاری ہو گئی۔ اماں میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا وہ مشہور کرتی تھیں، غلط باتیں میرے اوپر رکھ کر سب کو سناتی تھیں۔ رونے لگی۔ آج کافی دن بعد وہ آپا کو یاد کر کے روئی تھی۔ میری بچی، چچی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ چوم لیے، اگر تم بری ہو تو اس کا مطلب ہے دنیا واقعی بری ہے، مگر نہیں، کسی نے تمہیں جانا پہچانا نہیں۔ بیٹے ذرا صبر کو وسعت دو، ویسے تو تم صابر ہو، بہت نیک بھی ہو، اللہ کو یاد کرتی ہو، کوئی نماز قضا نہیں کرتی، اس قدرت کے اختیار میں ہے، اور یاد رکھو وہ کبھی اپنے نیک بندوں کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی مصلحت کو وہی جانتا ہے۔ سمجھ لو کہ آج جو تم یہاں ہو اس میں تمہاری ہی نہیں میری بھی بہتری ہے۔ مجھے تو پلی پلائی بیٹی مل گئی اور مجھے اماں مل گئی، لیکن پھپھو بھی تو اماں بن سکتی تھی، میں تمام زندگی ان کی خدمت کر کے ثواب بھی کما لیتی۔ اماں آپ ہی مجھے اچھا کہتی ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، باقی لوگ کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ اماں اس بار جب فہد آئیں آپ ان کو بتا دیں گی نا کہ میں بری نہیں اچھی ہوں، شاید آپ کی بات کا انہیں یقین آ جائے۔ اچھا بات کروں گی بلکہ ڈانٹوں گی،
بیٹے فہد بھی نیک بچہ ہے اور احد بھی، میں ان سے ہر بات کر لیتی ہوں۔ اچھا تم یہ بتاؤ، کیا یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے یا اب گھبرا گئی ہو؟ چچی کی بات پر سہا سٹپٹا گئی، کچھ جواب نہ بن پڑا۔ چچی مسکرا دیں، آپ گھبرا جائیں گی مجھ سے؟ کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں آ کر اس نے سوچا ہوا جواب دیا، میں یہاں سے کم از کم پھپھو کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس تمہارے کوئی ماموں، خالہ، نانی، نانا وغیرہ بھی تو ہوں گے؟ زارا نے ایک دن پوچھ لیا۔ سہا بیزار شکل بنائے بیٹھی تھی۔ ہاں، اس نے چند منٹ بعد لمبا سانس لے کر کہا، مگر میں انہیں جانتی نہیں۔ زارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ بے یقینی سے اسے گھورتی رہی۔ سب ہوں گے، مگر وہ تو فرانس میں ہوں گے۔ ابا جان مجھے لے کر آ گئے، پھر کسی سے رابطہ ہی نہیں رہا، اور کیا فائدہ ہوتا؟ جو یہاں رشتہ دار ہیں انہوں نے ہی کب میری پرواہ کی؟ دور والوں سے تو پھر اصل میں میری ماما فرینچ تھیں۔ ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ابا جان کا پیرس میں دل نہیں لگا۔ میں 10-12 سال کی تھی، ابا جان پہلے لندن آئے، پھر کویت، آخر میں پھپھو کے پاس، اور بس پھر میں اکیلی رہ گئی۔ زارا نے سہا کا رویا رویا چہرہ دیکھا اور لمبا سانس کھینچا۔ تو یہ فرینچ ماں کی بیٹی ہے؟ اور پھر وہی احساس نیزے کی انی جیسا اعصاب پر کھپ کر رہ گیا۔ فہد، احد، کسی نے بھی اسے یہ بتانے کی ضرورت نہ سمجھی، اور وہ خود بھی اتنی انجان احمق۔ سہا کے ہر رنگ اسے غیر ملکی ثابت کر تو رہے تھے، گولڈن بال، سبزی مائل نیلی آنکھیں جن سے شعاعیں پھوٹا کرتیں، اور رنگ روپ گلابیوں اور اجالے سے بکھرے تھے تن بدن پر۔ غیر ملک میں جا کر شادیاں کرنے والے واپس آنے کے بعد اتنے بے درد کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیوی مری تھی، اس کا کنبہ تو موجود تھا، بیٹی کو ننیال کی شناخت نے بے بہرا کیوں رکھا؟ آج یہ لڑکی اپنوں کی ڈسی ہوئی کس قدر اکیلی ہے، اور زخم زخم احساس لیے اس کی منتظر نگاہیں مستقبل کی راہوں پر امید کے دیپ جلاتی ہوئی آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ منزل بھی آگے آگے کسی پرپیچ پگڈنڈی کے سرے پر روپوش ہے۔ پھر وہی بے کیف دن اور تھکی تھکی راتیں۔ سہا پڑھائی میں مصروف تھی، مگر زندگی کا مقصد نظر سے اوجھل تھا ابھی۔ پھر ایک دن بھولے بھٹکے مسافر آ گیا، لاہور ہو کر آیا تھا۔ جاتے وقت کیوں نہیں آئے، سیدھے نکلے چلے گئے، حسب سابق جیسا کہ تم نے شروع میں وتیرہ اختیار کیا تھا۔ مگر اب یہ نہیں چلے گا، یہاں تمہارا تعویذ کڑا ہے، اس سے اتنے بے خبر نہیں رہ سکو گے۔ زارا نے ٹھیک ٹھاک کھچائی کی تھی۔ تعویذ؟ کون سا تعویذ؟ سمجھ لو گلے میں لٹکا ہوا حفاظت کے عادات کا تعویذ، یا گریبان کا بٹن، یا جیب میں لگی ادھ کھلی کلی۔ چلو، گلے میں لٹکا ڈھول جسے تم ہی بجاؤ گے، کوئی اور نہیں آئے گا اسے چھونے۔ فہد نے لمبا سانس بھرا۔ ہاں درست کہا، خیر اب شاید نوبت نہ ہی آئے، میرا ٹرانسفر لاہور ہو رہا ہے، اسی سلسلے میں گیا تھا ایمرجنسی میں۔ تو سہا کو لاہور لے جاؤ گے؟ فہد نے برا سا منہ بنا لیا۔ مشکل، دیکھو وہاں کوئی شکل دیکھنے کا روادار نہیں، ایسے جھنڈے گاڑے ہیں موصوفہ نے۔ زارا الجھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو جب تم موصوفہ کو لے کر سیدھے یہاں آئے تھے تب وہ جھنڈے وہیں چھوڑ آئے تھے، یا اکھاڑ کر یہاں میرے گھر پر لہرا دیے؟ زارا کا لہجہ خاصا گستاخانہ تھا، مشتعل، بے حد، بہت زیادہ تماشے کر کے، گستاخیاں اور منمانیاں بلکہ نافرمانی، اور یہ سب آپا نے اطلاعات دی ہیں۔ زارا کا لہجہ طنز میں لپٹا ہوا تھا۔ اس وقت میں جوش جذبات میں سیدھا ادھر ہی لے آیا، سوچا نہیں کہ تم پر بھی بوجھ ڈال رہا ہوں، فضول اور نکما، سوری۔ ایسا بوجھ تم روز بھی لے آؤ، میں ویلکم کہوں گی، مگر میں عورت ہوں، مرد نہیں، وہ بھی تم جیسا۔ عقل بھی رکھتی ہوں، آنکھیں اور سماعت بھی۔ میں کسی کے بھڑکانے یا اکسانے سے پہلے خود عقل اور بصارت تو استعمال کروں گی۔ میں بے عقل اور اندھا ہوں؟ آف کورس، برا ماننے کی بات نہیں، سارے مرد کان کے کچے، عقل کے کورے ہوتے ہیں، تم کچھ زیادہ۔ میں بلا تحقیق کسی پر یقین نہیں کرتا، واضح رہے۔ تم جس بات کے انکاری ہو وہی کرتے ہو، میں خود گواہ ہوں، مجھ پر بھی گزر چکا ہے۔ تم نے اپنی بے نیازی، گریز اور لاپرواہی سے مجھے کتنی اذیت دی تھی یہ تم نہیں جان سکتے۔ تم کبھی آپا کو انکار نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہ تمہیں ان سے بہت محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں تم ان کے معمول بنے رہو۔ یہی وجہ سہا سے تمہاری شادی تھی، اور یہ تو ان کی بڑی کامیابی تھی کہ تم نے سہا کو توجہ نہیں دی۔ غافل رہے، ابھی میری بات سنتے رہو۔ تم نے سنا ہوگا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور اس دشمنی میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ یہ تک بھول گئی وہ مرحوم ماموں کی واحد نشانی ہے۔ تم نے اپنی حد تک یا اپنی پسند کی چیز کے اذاع ہونے کے غصے میں ایک دلیری کا قدم اٹھایا، اور آپا اپنے سوا کسی کو دلیر دیکھنا پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے خلاف وہ انتہا تک جا سکتی ہیں، جیسے اپنا بسا بسایا گھر داؤ پر لگا سکتی ہیں، بچوں کو قربان کر سکتی ہیں، صرف اپنی ضد پر، ہٹ درمی پر۔ زارا بولتی تو بولتی چلی گئی۔ فہد نے بار بار بولنا چاہا، مگر زارا نے درمیان میں اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ غلط، میں اس وقت حماقت میں غلطی کر بیٹھا تھا۔ اب وہ لوگ سہا کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ سہا کو تم لائے تھے یا وہ تمہیں کھینچ کر لائی تھی؟ حماقت تم نے کی تھی یا اس نے؟ زارا، تم کیا جانتی ہو یہ جو معصوم صورت بنا کر ہر کسی کو اپنا اسیر کر لیتی ہے، اندر سے اتنی معصوم نہیں۔ احد کو بھی اس نے اور آپا تو کہتی ہیں،
مت نام لو آپا کا، میں نہیں سننا چاہتی۔ زہرا جھنجھلا گئی۔ یہ شخص کتنا بدھو ہے۔ آپا معاملے کو سمجھتی ہیں، تہ تک پہنچنا جانتی ہیں۔ میں تو گھر میں ہوتا نہیں تھا، مگر احد اور کیا تم اس بات سے انکار کرو گی کہ احد یہاں آیا تو پھر سمیت اسے کس طرح علم ہوا کہ سوہا یہاں ہے؟ سوائے سوہا کے اور کون بتاتا؟ زہرا تعصب سے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ کاش کچھ معاملہ فہمی آپا سے ہی لے لیتے۔ آج میں سچے دل سے شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کی، جس نے مجھے تم سے تمہارے ہمدردوں سے بچایا۔ نادان دوست سے دانا دشمن سنا ہے کہ بہتر ہوتا ہے۔ تم کو کیا سمجھوں؟ وہ بھی غصہ قابو نہیں کر سکا۔ تم آپا کے خلاف ہو اس لیے کہ آپا نے بھی میرے خلاف جنگ کی تھی، مجھے بدنام کیا تھا، مجھے خود اپنی نظروں میں خوار کیا۔ تمہاری گھر میں میرا نام کسی حقیر و ذلیل ترین ہستی کے طور پر اچھالا گیا، تم خاموش رہے، مجھے بد کردار کہا گیا، تم چپ۔ تم نے آرام سے اپنا دل، اپنی زندگی گھر والوں کے سپرد کر دی، جو چاہے اسے مرضی کے مطابق اچھالے یا رکھے دے۔ زہرا تم غصے میں ہو، پلیز زہرا سکون سے سنو۔ نہیں سننا مجھے تمہارا لیکچر، اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ، میں مزید اپنی توہین برداشت نہیں کروں گی۔ زہرا کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آج آپا نے سوہا کو احد کے ساتھ الزام میں پرو دیا۔ شاید تمہیں یاد ہو میرے لیے بھی انہوں نے کئی نام تجویز کیے تھے جو مجھ پر اور میں جن پر عاشق تھی، حالانکہ مجھے صفائی دینے کی عادت نہیں، کم از کم اپنے بارے میں سب کچھ سن کر خاموش رہی۔ لیکن یہ بتا دوں، احد کو سوہا کے یہاں قیام کے بارے میں ذرا بھی علم نہ تھا، وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ اور آخری بات، تم نے تو اب یہاں آنا شروع کیا ہے۔ احد ہر مہینے آ کر ہمیں اپنا ہونے کا احساس دلاتا ہے، وہ میرے لیے تحفے بھی ہمیشہ لاتا ہے۔ اس بار جو میرے لیے لایا اس میں سے ایک سوہا کو دینے کے لیے کہا، بس یا اور سنو گے تو سنو، اس بار وہ میرے لیے آیا تھا، میرے لیے۔ فہد دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ کم از کم اس میں تمہاری جیسی بے حسی اور بزدلی نہیں ہے، اور وہ رشتوں کا بھرم رکھنا جانتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دھماکہ ہوا تھا کہیں؟ زہرا تم مجھ سے خفا ہو، میں جانتا ہوں۔ فہد انتہائی شرمندگی سے گویا ہوا، میں بہت برا ہوں، تمہارا اعتراف مجھے میری کھوئی ہوئی عزت نہیں دلا سکتا۔ تم برے ہو نہیں، ورنہ میری یہ بکواس برداشت نہ کرتے۔ پھر بھی میں آج پہلی اور آخری بار تم سے درخواست کر رہی ہوں، مجھے مزید آزمائش سے بچا لو۔ زہرا اب آنسو پونچھ رہی تھی۔ سچ، میں نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا، میں بہت کمزور ہو جاتا ہوں، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو آزمایا نہیں جاتا، میں آپا سے ہار جاتا ہوں، تم سے بھی جیت نہیں پاتا، یہی تو کمی ہے مجھ میں۔ لیکن جب اپنی غلطی کا اعتراف کر چکا تو اب بس یہ کرو کہ سوہا کے لیے دل کشادہ کر لو، اسے اپنی زندگی کا اعتبار دے دو، وہ بہت مظلوم ہے اور بے حد نیک، کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ زہرا جس حد تک ممکن تھا سوہا کے لیے سفارش کرتی رہی۔ فہد کے لیے اس کو جھٹلانا، رد کرنا آسان نہ تھا۔ تم نے احد کو ڈانٹ دیا ہوگا۔ بڑی دیر بعد ہمت ہوئی یہ سوال کرنے کی۔ نہیں، لیکن میں اس گھر کی منافقت، نفرتیں اور سازشوں کے سمندر عبور نہیں کر سکوں گی، میں جہاں ہوں وہیں رہوں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فہد حیرت و بے یقینی سے سارا کو دیکھتا رہا۔ جو اس کی سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ احد سے اس شرط پر شادی کر سکتی ہے کہ اگر وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہے۔ زہرا فہد کے بھائی کو قبول کر سکتی ہے، بہت مشکل فیصلہ تھا۔ عورت لڑکی تو ایسا نہیں کر سکتی، وہ بھی زہرا جیسی کھری اور سچی، کیا یہ منافقت نہ ہوگی؟ وہ زہرا سے پوچھ نہ سکا۔ ابھی تو وہ راجن پور جا رہا تھا، واپسی میں آئے گا تب سوہا کا فیصلہ کرے گا۔ راجن پور میں اپنی جگہ جسے چارج دینا تھا، اس کی آمد میں دیر ہو گئی، اور پھر وہی وقت کی کمی سے لاہور جانا پڑا، جہاں اس کی مصروفیت نے سب کچھ بھلا دیا۔ دروازہ زہرا نے کھولا تھا، مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ سوہا صحن دھو رہی تھی، اسے دیکھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ دوپٹہ کمر سے بندھا تھا اور شلوار بھیگی ہوئی، حلیہ شریفانہ ہرگز نہ تھا، مگر جھاڑو صرف کا جاگ، کندھے تک خوبصورتی سے بکھرے بال، وہ بچوں کی طرح جھاڑو کا کھیل کر رہی تھی۔ ایک سادہ و معصوم سین فہد کے دل پر کھپ کر رہ گیا۔ پہلی بار وہ گھبرا سا گیا۔ چچی کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا، تب سوہا کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑی تھی۔ لینے آیا ہوں تمہیں، تیاری کر لو، چچی زری کی شادی طے ہو گئی ہے، اماں نے سوہا کو بلایا ہے۔ زہرا دھلے ہوئے کپڑے طے کر رہی تھی جب سوہا پیر زور زور سے مارتی اندر گھس آئی۔ چھٹی کا دن زہرا کا مصروف گزرتا تھا۔ کیا ہوا؟ ہوتا کیا؟ زری کی شادی ہو رہی ہے، اماں نے سوہا کو بلایا ہے۔ اس نے فہد کی بڑی ٹھیک ٹھاک نقل اتاری۔ کچن سنبھالنا مشکل ہو گیا ہوگا، روٹیاں توپنے، کپڑے دھونے، استری کرنے کے لیے غلام زادی طلب کی گئی ہے۔ جب تک ضرورت نہیں پڑی سب سوئے رہے۔ اچھا اچھا، آرام سے بات کرو، گھر چھوٹا ہے، آواز فہد تک پہنچ سکتی ہے، ناراض ہوں گے، پہنچ جائے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اس کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی، وہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے بے محل لوگوں کو میری یاد آئی ہے۔ سوہا پلیز مجھے شرمندہ نہ کر دینا، میں اس معاملے میں نہیں بولوں گی، میں آپ کو شرمندہ کروں گی؟ آپ ہی تو میری سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، محسن ہیں، میں اسی وقت مر جاؤں جب آپ میری وجہ سے شرمندہ ہوں۔ سوہا بے بسی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ ایسی خواہش نہیں کی تھی میں نے۔ سوہا
جلا گئی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اتنے دن میں پڑی رہی اور جب انہیں ضرورت پڑی بلاوا آ گیا۔ میری کوئی اہمیت تو نہیں ہوئی؟ انسان کی قدر ضرورت کے وقت ہوتی ہے، اہمیت مانی ہے تبھی بلایا ہے۔ اس بلاوے کی اہمیت آج نہ مانو گی تو شاید زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ زارا بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی۔ مدبر بزرگ فہد صحن میں کھڑا سن رہا تھا، پھر کمرے میں آ گیا۔ سوہا کا چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ تم ابھی یہیں کھڑی ہو؟ فہد انجان بن گیا۔ زارا پلیز سوہا کی ہیلپ کر دو۔ زارا نے کپڑوں کا ڈھیر الگ رکھا، اٹھنے لگی۔ سوہا چٹک کر بولی، کیسی ہیلپ؟ میں تو کہیں نہیں جا رہی، میری پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا، دوری رہ جائے گی، امتحان بھی نزدیک ہے، میں ویسے ہی پیچھے ہوں، اب اور نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا شادی کے بعد پھر آ جانا۔ کون آنے دے گا؟ تنک کر کہا، میں خود لے آؤں گا۔ ہمت بھی ہے، سب کہیں گے لاہور میں کیا کالج نہیں ہے؟ پھر وہی ذلت، وہی چاکری۔ ذلت اب برداشت نہیں ہوگی مجھ سے۔ سوہا کا گلا بند ہونے لگا تھا، اس نے اب اپنا منہ زارا کی جانب کر لیا۔ زارا جی، آپ نے مجھے پناہ دی، میری قدر کی، مجھے عزت کا مطلب سمجھایا، اب کیا میں پھر اسی تپتی دھوپ اور سلگتی ریت میں ننگے پیر ننگے سر جا کر کھڑی ہو جاؤں، ہاتھ پیر رہن رکھ دوں؟ نہ قدروں کے آگے بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ اب نہیں ہوگا۔ زارا جی، اب تو میں سر اٹھانے کے لائق ہوئی ہوں۔ دیکھو سوہا، تم میرے پاس امانت تھی اور میں امانت لوٹانے کی پابند۔ میرے لیے مشکلیں نہ کھڑی کرو۔ زارا بیزار ہو رہی تھی، اس نے لہجہ سخت کر لیا۔ سوہا جیسے کرنٹ کھا کر اچھلی، نہ میں آپ کے بلاوے پر آئی تھی، نہ آپ کی اجازت کی پابند ہوں، انسان ہوں، کٹ پتلی نہیں کہ ادھر ڈوری ہلا دی تو ادھر لپک گئی، ادھر ڈوری ہلائی ادھر چل پڑی۔ میری بھی تو مرضی ہو سکتی ہے، یا میں بے جان ہوں؟ زارا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم دونوں خود ہی طے کر لو کیا کرنا ہے، میں درمیان میں نہیں ہوں۔ زارا باہر چلی گئی۔ فہد نے تیز آواز میں کہا، اب بولو۔ زارا کے جانے سے ہی سناٹے میں کھڑی رہ گئی تھی۔ فہد کی آواز نے جان نکال دی۔ دوپہر تک بحث ہوئی۔ زارا کھانا پکاتی رہی، شوہر کے رونے کی آوازیں پر لاپرواہی سے چمچہ دیگچی میں چلاتی رہی۔ پھر فہد تل ملاتا ہوا کچن میں آ گیا۔ عجیب الٹی کھوپڑی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کالج سے چھٹی نہیں مل سکتی کیا؟ تم زبردستی لے جاؤ، چھٹی ہو جائے گی۔ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں چڑیا کو اڑاتا نہیں کہ کہیں بددعا نہ دے دے؟ وہ چڑیا نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ جیسے لائے تھے ویسے ہی لے جاؤ، اپنا حق استعمال کرو۔ میں نے اس وقت بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ واہ، اسے ورغلا کر مضبوط کر دیا اور مجھ سے کہتی ہو حق استعمال کروں؟ زارا جیسے انگاروں میں نہا گئی، پرجلال لہجے میں فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے ورغلایا اور تم ہر عمل سے بری ذمہ ہو گئے۔ گریبان میں جھانکو ذرا۔ میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، میرے گھر والوں کے غلط طرز عمل نے اسے باغی کر دیا ہے، مگر شادی میں مہمان کیا سوچیں گے کہ بہو کیوں موجود نہیں؟ واقعی ضرور سوچیں گے، بلکہ زبان بھی استعمال کریں گے۔ بہو کیوں نہیں ہے؟ واقعی لڑکی شادی کے بعد صرف بہو ہوتی ہے، باقی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ چچی اماں کو بہو یاد آئی، بھتیجی نہیں۔ آپا کے احساس برتری کو مزید تقویت ملے گی بہو کے سبب۔ تمہیں تو محض تعصب نے تلخ کر دیا ہے۔ زارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپا کو سوہا کی حماقتوں اور نادانیوں کے بعد تمہاری قدر ہو رہی ہے، وہ اب پچھتا رہی ہیں کہ… زارا کو فہد کی آواز قیامت کے سور جیسی محسوس ہوئی۔ وہ یک لخت پلٹ کر کچن سے باہر آ گئی، کمرے سے سوہا کو کھینچا اور برآمدے میں فہد کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بس اب تم جاؤ۔ اس نے حیران ششدر سوہا کو نظر انداز کر کے فہد کو مخاطب کیا، اور سنو، اپنی بہن سے کہو میرا نام ان کے لیے حرام ہو چکا ہے، اس لیے اسے ادا کرتے ہوئے اپنے گناہ کا کفارہ ضرور دیتی رہا کریں۔ کہہ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فہد اور سوہا احمقوں کی طرح ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے۔ گھر میں توقع کے مطابق استقبال ہوا تھا، سرد مہری بے نیازی اور ناراضی۔ پھوپھو کو سلام کر کے پھوپھا کے پاس جا کر سر پر ہاتھ پھروا کر کمرے میں آ کر لیٹی تو فوراً سو گئی۔ وہاں تو پورا دن زارا کو منانے اور معافی تلافی میں گزر گیا۔ رات کو بھی خاصی دیر میں چلے تھے، صبح پہنچے۔ فہد فوراً آفس چلا گیا۔ نیند کی کمی، ٹینشن، آرام کی فہد کو بھی خواہش تھی، لیکن آفس بھی ضروری۔ آفس سے آیا تو سوہا پلنگ پر بیٹھی ملی۔ کھانا کھا لیا؟ گردن انکار میں ہلا دی۔ ناشتہ؟ پھر انکار۔ تو مہمان ہو کیا جا کر لے لیتی؟ وہ خفا ہو رہا تھا، کیسے کہتی؟ آپا پورا وقت کچن میں موجود رہیں، زری پاس آ کر نہیں بھٹکی۔ اوپر سے آپا ہر کسی کو ڈانٹ رہی تھی، اس کا دماغ خراب نہ تھا کہ شیرنی زخمی شیرنی کے منہ میں سر دیتی۔ فہد نے کچن میں جا کر زری سے کھانا مانگا، ساتھ ہی کہہ دیا، کمال ہے کسی نے سوہا کو کھانا بھی نہیں دیا، اس نے رات کو بھی نہیں کھایا تھا۔ آپا کا پارا چڑھا ہوا تھا ہی جل بلا گئیں، کیا اب وہ کہیں کی شہزادی بن کر آئی ہے؟ زری اس کی خادمہ ہے جو کھانا دے، اسے کہو ہوش درست کر لے، اس نے بھی تو آپ لوگوں کو پکا کر کھلایا ہے عرصہ دراز تک۔ ایک دن اگر زری پوچھ لیتی تو عزت میں داغ نہ پڑتا۔ فہد بھی بھوکا تھا اور آپا کے غصے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ فہد کے الفاظ نے آپا کو دہلا دیا۔
فہد ان کا معمول جواب دے سکتا تھا۔ اچھا تو زارا کے جادو کا آخر کار اثر ہو ہی گیا تم پر، کب نہیں ہوا تھا، کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور زری کو کھانا لانے کی ہدایت کی۔ زری کی شادی ہونے والی ہے، ہم اس سے کچھ کام نہیں لیتے، ادھر آ کر کھا لو اور اسے کہو اپنے لیے پکا لے آ کر۔ اگر آپا حکم چلا سکتی تھی تو فہد بھی یہ کام کر سکتا تھا، مگر اس نے خاموشی سے باہر کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ بازار سے کھانا لے آیا، کبابوں کی خوشبو سے کچن مہک گیا۔ فہد پلیٹیں لے کر کمرے میں گھس گیا۔ آپا کے ہوش اڑ گئے۔ فہد ایسا کر سکتا ہے کبھی سوچا نہیں تھا، نہ جانے کون سا تعویذ کھول کر پلایا ہے، بیگم بن گئی ہے اور فہد غلام۔ آپا اماں کے پاس شکایتوں کی پوٹلی کھولے بیٹھی تھیں۔ فہد کو احساس ہو گیا تھا آپا نہیں بدل سکتی، جو عورت اپنا گھر، بچے اپنی برتری کے الزام میں چھوڑ سکتی ہیں، وہ ایک بے بس، بے سہارا، کمزور لڑکی کے لیے شیرنی ثابت ہوگی۔ شام کو وہ سوہا کو اماں کے کمرے میں لے گیا تاکہ جھجک دور ہو اور اس سے چائے بنانے کا کہا۔ آپا چیخ پڑیں، سوہا کوئی کام نہیں کرے گی، اس کے بغیر بھی سب کام ہو رہے تھے۔ 3 ملازماؤں کی بدولت۔ احد نے لقمہ دیا، مگر فہد نے ضد باندھ لی کہ وہ سوہا سے بنوا کر چائے پیے گا۔ سوہا تو حیران ہو رہی تھی فہد کس قدر بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ بھئی زارا نے جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ کوئی معمولی ہیں؟ اب سوہا کی زبان کھلے گی تو زارا کے الفاظ نکلیں گے منہ سے۔ آپا غصہ نکال رہی تھی۔ آپا زارا کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، میں اماں کے کہنے پر سوہا کو لے آیا ہوں، میں ہی لے گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ فہد اب چپ نہیں رہے گا، یہ اماں سمجھ گئی تھی اس لیے چپ تھی، مگر آپا کو کون سمجھاتا۔ ہاں اب سوہا ہمارے سروں پر ناچا کرے گی، تم اس کی غلامی کرو گے۔ وہ ماموں کی بیٹی بھی ہے آپا، اسے اچھوت کا درجہ نہ دیں، پلیز دل میں وسعت پیدا کریں، گنجائش بنائیں، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں رکھنے کے لیے ہم سب مل کر تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں سب کے لیے۔ کیوں اماں؟ بھئی مان گئے، ماموں کی بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے، اسے میری بیوی آپ لوگوں نے بنایا ہے، میں اسے بھگا کر نہیں لایا۔ فہد تیز لہجے میں بولا۔ آپا نے یکلخت رونا شروع کر دیا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی۔ اس گھر کے لیے میں نے یہ کیا، تم لوگوں کی خاطر وہ کیا، اپنا آپ مٹا دیا، اپنے بچے بلا دیے، نہ جانے کیا کیا پچھتاوے بہن کی شکل میں گونج رہے تھے، گویا انہوں نے جو کچھ کیا بہن بھائیوں کے مفاد میں، خود خسارہ برداشت کیا، اور اب سب بہن بھائی ان کے خوشامد میں لگے تھے۔ کبھی آپا کو بصورتیں نہیں دیکھا تھا، یہ سین تو تھا ہی دردناک۔ اماں گلے لگا رہی تھی، زری رو رہی ہے، فہد پچھتا رہا ہے اور گھر سے نکل گیا۔ ابا باہر جا بیٹھے، سوہا بیچاری اکیلی چور بنی کھڑی تھی۔ اب کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ اب تو سوہا کا چراغ جلے گا، میں تو تم لوگوں کی دشمن ہوں، جو ہے وہ سوہا ہے، بٹھاؤ اسے، سر پر بیوی ہے، بہن کو نکال دو گھر سے۔ آپا آپ جانتی ہیں اسے آپ نے بیوی بنایا۔ فہد رنجیدہ ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں میں نے بنایا تھا، تم تو زارا کو بیوی بنانا چاہتے تھے، میں نے سوہا کو عزت کے ساتھ تمہاری بیوی بنایا، غلطی کی تھی۔ تم تو مجھے اپنے گھر سے ہی خارج کرنا چاہتے ہو، میری ضد میں تم سوہا کو زارا کے پاس لے گئے، کیا وہ بھی تمہاری کچھ ہے؟ آپا فہد کو آپا کی ذہنیت پر سخت غصہ آیا، مگر ان کے الفاظ اور اندازے سے شرم سے مار گئے۔ آپا پلیز، آپ کو اگر میری محبت کی آزمائش منظور ہے تو آپ کی خاطر میں سوہا کو اپنی زندگی سے خارج کر سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر آپ کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا، لیکن خدا را آپ زارا کا نام نہ لیا کریں۔ فہد لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے نکل کر زینہ چڑھ گیا۔ غم، غصہ، تکلیف، افسوس، میں آپا سے کبھی نہیں جیت پاؤں گا۔ سوہا مردہ قدموں سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تو زارا جی وہ آپ تھیں جو فہد کے دل میں سمائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا، اور میں کتنی پاگل ہوں، سمجھ نہ سکی، مجھے وہاں لے جا کر رکھنے میں اس محبت کا بھی تقاضا ہوا ہوگا۔ میں فہد کے لیے اجنبی رہی اور اجنبی ہی رہوں گی۔ جس دل میں زارا کی محبت کا چراغ جل رہا ہے وہاں سوہا بیچاری کب نظر آئے گی؟ ہائے ری میں اور ہائے میرا مقدر۔ اور اماں کہتی تھیں بیٹے تمہارے مقدر میں بڑی خوشیاں ہیں۔ فہد اوپر جا کر اسٹور میں تخت پر لیٹ گیا، نیند آ گئی، پڑوس میں کوئی تھالی پر شور آواز میں گری تھی، وہ چونک کر جاگ گیا، ہر طرف تاریکی کا راج تھا، رات 10 بج چکے تھے اور سوہا رو رہی ہوگی، وہ وہیں موجود تھی، اسے بھوک لگی ہوگی، وہ بھوک کی کچی ہے، اسے بھوک میں غصہ بھی آتا ہے، رونا بھی ہے، مگر مجھے اس کی عادت کی خبر کیسی ہوئی، روئے یا گائے میری بلا سے، میں آپا کی خوشی کے لیے اس کو، لیکن جب میں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، سراسر نظر انداز کرتا رہا، تب اسے کون سا سکھ تھا، زر خرید لونڈی کی طرح میلے بدرنگی کپڑوں میں ادھر سے ادھر دوڑتی تھی، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اسے ہی پکارا جاتا تھا، اس کی حیثیت ایک خادمہ سے بھی کم تھی۔ احد نے کتنی بار احساس دلانا چاہا، زارا نے مجھے بصارت، سماعت اور احساس سے عاری قرار دے کر درست کہا تھا، میں سب فرائض ادا کرتا ہوں، ماں باپ، بہن بھائی اور سوہا، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ ناپسندیدہ ہستی ہے تو اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ فہد کی آنکھوں تلے سے تاریکی چھوٹ رہی تھی۔ میں اب کسی کا معمول نہیں بنوں گا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ کمرے میں حسب توقع سوہا غصے میں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، سامنے سٹپٹائی ہوئی سی زری بیٹھی تھی، فہد کو دیکھتے ہی سوہا چلائی، ہاں اب بتا دو اپنے بھائی کو میں نے جو کچھ ابھی کہا، کہ ہاں کر دے، مجھے اپنی زندگی سے خارج، نکال باہر کریں، مجھے گھر سے میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، میں کیا لنگڑی لولی اپاہج ہوں، اندھی بہری ہوں کہ بینگی یا توتلی ہوں،
اب نارمل بھی نہیں ہوں، اور ایسی سب لڑکیوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بیٹھی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی انہیں بیاہ کر لے جاتا ہے، تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں تو خوبصورت ہوں، پھر یہ کیا بکواس ہے؟ فہد کو غصہ آ گیا، کیا نرم گرم جذبات لے کر آیا تھا، محبت سے لبریز۔ یہ بکواس نہیں ہے، آپ کی دھمکی کا جواب ہے، میں بھی کسی نہ کسی سے شادی کر لوں گی، کسی اے کیا کہتے ہیں، کلی سے، مزدور سے، یا دودھ والے سے، 2 روٹی تو کھلائے گا، بھوکا تو نہیں مارے گا۔ رکت طاری ہو رہی تھی، بھوک ناقابل برداشت۔ تو تم نے طے کر لیا ہے کہ مزدور کے گندے پیر دباؤ گی، کلی کی مار کھا لو گی، دودھ والے کی بھینس کے گوبر تھاپو گی۔ فہد اسے جوش دلا رہا تھا، مگر سوہا کا جوش تو یکدم خدمت کی کیٹیگری نے ٹھنڈا کر دیا۔ آپ نے جو طے کر لیا مجھے زندگی سے خارج کرنے کا، اب آواز دب کر رہ گئی۔ فہد نے زری کو اشارہ کیا، وہ باہر بھاگی۔ ادھر سوہا کی جان ہوا ہو گئی، بھاگنا چاہا تو فہد نے اسے پکڑ کر دھکا دیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ دروازہ بند کر کے وہ قریب آیا۔ سوہا کی چیخ نکلی، کہنا کیا ہے؟ وہ آپ میری شادی مطلب کہ زبردستی جو آپا نے کروا دی، تو اب میں پسند نہیں تو آپ کر لیں زارا جی سے شادی، وہ بہت اچھی ہیں۔ سوہا کو پتہ ہی نہیں چلا کب ہاتھ گھوما اور غصے کی شدت میں اشتعال کی گرمی سے زور کا تھپڑ اس کے منہ پر آ کر لگا۔ وہ پوری گھوم گئی اور صدمے سے ساکت ہو گئی۔ آئندہ اپنی زبان پر قابو رکھنا، پاگل کی بچی۔ وہ بھی غصے پر قابو پا چکا تھا۔ سنو، زبردستی یا جبریہ شادی میں نے تم سے کی ہے اور نبھانے کا عہد کیا ہے۔ ماموں کی روح کو صدمہ نہیں پہنچاؤں گا میں۔ آپا سے کیا کہا تھا؟ ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہا تھا۔ احمق۔ اور زارا ایک آئیڈیل لڑکی ہے، ذہین، ذمہ دار، خدمت گزار، دردمند، ہمدرد اور باحوصلہ۔ وہ میری بچپن کی دوست ہے، میں اس سے زبردستی تو شادی نہیں کر سکتا، وہ شجر ممنوع ہے میرے لیے۔ بس یا قسم کھاؤں؟ سوہا حیرت سے اس بدلے ہوئے فہد کو دیکھ رہی تھی، اسے نظر بچا کر چلنے والا، نظر انداز کرنے کے ہر ڈنگ کا ماہر، آج اس پر فدا ہونے کے حربے آزما رہا تھا۔ تم نے کچھ کہا نہیں؟ اس کی سراسیمگی پر وہ شرارت سے بولا۔ سوہا کی آنکھیں بھیگنے لگیں، ہونٹ کپ کپائے، پھر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کہہ کر سسکنے لگی، مگر میں گھر کا کھانا کھاؤں گی، دوپہر کو نان سخت تھے، پیٹ میں درد ہو گیا۔ فہد نے دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا، دروازہ کھول کر کہا، زری کھانا لے آؤ سوہا کے لیے۔ اور زری نے جس پھرتی سے احکام کی تعمیل کی تھی، آپا بھی حیرت سے دم بخود تھی۔ اس نے آپا سے پوچھا تک نہیں، انہیں کم از کم زری سے اس نافرمانی کی توقع نہ تھی۔ صبح بڑی دل فریب تھی، یا شاید روز ہی ایسی ہوتی ہوگی، ہلکا ہلکا اجالا اور دور مشرق کی طرف گلابی روشنی، چڑیوں کی چہکاریں اور ہوا میں جھومتے پیڑ پتے۔ برآمدے میں کرسی پر بلی بیٹھی تھی، کمبخت نے کشن خراب کر دیا، سارے روئیں لگ گئے، اس کشن کو آپا کے نیچے رکھ دوں گی۔ وہ ہنسی، صحن میں نیلا بڑا سارا آسمان خوشی سے چمک رہا تھا، گلوں میں پھول بھی مسکرا رہے تھے۔ ایک چڑیا کا بچہ چونچ کھولے چیں چیں کر رہا تھا، ہائے کتنا پیارا بچہ ہے بونسا۔ صحن میں ڈوری پر فہد کا تولیہ پھیلا ہوا تھا، لپکی ہوئی گئی، ڈوری سے اتار کر چہرے پر لپیٹ لیا۔ ذرا نم تھا، شبنم کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھوکر کھا کر سنبھلی، توبہ، پورا تولیہ منہ پر نقاب کی طرح اوڑھ لیا، آنکھیں بھی چھپ گئی۔ نظر کیسے آتا، میں خاصی بیوقوف ہوں، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنی سب سمجھتے ہیں۔ آخر فہد کو میں نے جیت لیا، میں نے، مقدر نے، یا میری دعاؤں نے؟ اللہ سن ہی لیتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ میں نے بہت دل سوزی کے ساتھ دعائیں کی تھی۔ تولیہ کمرے میں کرسی پر پھیلا کر باہر نکلی، ہائے یہ کیا، نیلے آسمان پر چیلیں اڑ رہی تھیں، کمبختیں اتنی صبح چڑھ گئیں اوپر، نیند نہیں آئی ہوگی، میری طرح جاگی ہوں گی، میں خوشی کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ ان منحوس چیلوں کو بھلا کون سی خوشی ملی ہے، ان کی نحوست میرے لیے ہرگز نہیں ہوگی، لعنت بھیجو۔ وہ کچن میں گھس گئی، بڑے ماہرانہ اور مالکانہ تفاخر سے ناشتہ بنانا شروع کیا۔ آپا آئیں نے سلام کر لیا، آخر بڑی بہن ہے، سلام تو چھوٹوں کو بھی کرنا چاہیے۔ آپا کی تیز نظروں سے پریشان ہوئی، مگر خوف نہیں۔ آملیٹ، جیم، پراٹھے، چائے، کشتی فل ہو گئی۔ پلیٹیں اوپر رکھ کر ٹرے اٹھا کر باہر آ گئی، کمرے میں گھس کر دروازہ پیر کی ایڑی سے بند کر دیا۔ آپا کے آواز گم ہو رہے تھے، اماں کو واردات کی تفصیل سنانی ضروری تھی۔ احد کو آواز لگاتی ہوئی اماں کے پاس چلی گئی، انہوں نے سننے کی کوشش نہیں کی، سوتی رہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ہو رہی تھی، آپا اور زری شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ سوہا نے فون کا ریسیور اٹھا لیا، پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ ذاکر بھائی تھے۔ ارے ذاکر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم آ گئی ہو فہد کے ساتھ یا خود؟ اچھا، فہد کیا آفس چلے گئے؟ ارے کیا پوچھتی ہو، میرا تو گھر اجڑ گیا، بکھر گیا سب کچھ۔ ذاکر بھائی دکڑے رونے لگے۔ ذاکر بھائی، لگتا ہے آپ کو آپا سے محبت نہیں ہے، اگر محبت ہوتی نا، آپ آ کر آپا کا ہاتھ پکڑتے اور کھینچتے ہوئے لے جاتے اپنے گھر سنوارنے کے لیے۔ محبت نہیں ہے؟ کیا فضول بات کر رہی ہو، میرے بچوں کی ماں، میری بیگم۔ اگر محبت ہوتی ذاکر بھائی تو کسی کی فکر نہ کرتے اور لے جاتے زبردستی آپا کو گھسیٹتے ہوئے، آپ کا حق بھی ہے، کسی کی کیا جرأت کہ آپ کو روکے ٹوکے۔ مروا نہ دینا، پریشان ہو گئے تو دوپہر میں آئیں،
فہد احد کے آنے سے پہلے یعنی کچھ دیر بعد آخر زارا سے کچھ سیکھا ہی تھا، کاش اپنی پیٹھ ٹھونک سکتی۔ فخر ہو رہا تھا اپنی ذہانت پر۔ دوپہر کو عجب تماشا دیکھا محلے اور گھر والوں نے۔ ذاکر بھائی دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سال ڈیڑھ سال بعد داماد آیا تھا۔ ساس واری صدقے ہوتی ہوئی گلے لگانے کو اٹھی، مگر وہ بیوی کا ہاتھ پکڑے بیوی کی چیخ پکار احتجاج سے بے نیاز انہیں کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ آپا نے اماں سے فریاد کی، ابا کی طرف ہاتھ بڑھایا، ارے میں، ارے زری کی شادی، ارے سوہا پکڑ مجھے۔ باہر کار کھڑی تھی، دونوں بچے شیشے کے پیچھے جھانک رہے تھے۔ ٹھونس دیا اندر۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، کار روانہ ہو گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سوہا نے کمرے سے نکل کر دیکھا، ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرضی گندگی جھاڑی تھی۔ اب آسمان چیلوں سے خالی تھا اور دھوپ تمام ڈھکے چھپے گوشے نمایاں کر چکی تھی۔ خوف کے سائے چمکیلی دھوپ نے ہضم کر لیے۔ آج کا دن کتنا روشن ہے اور مہکتا ہوا، زندگی میں بہار نے قدم رکھ دیے تھے۔ فہد کو فون کر کے اس واردات کی اطلاع دینی چاہیے۔ فون کی طرف بڑھتے ہوئے قدم بہت مضبوط تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔